السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 39۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ خیالوں میں سرگرداں وہ خود کو شیراز کے گھر میں محسوس کر رہی تھی جب اس سے ہٹ کر اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن پر کاٹا ہو۔ یہ محسوس ہوتے ہی اس نے بے ساختہ ایک چیخ ماری تو فوراً سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اس چیخ کا گلا گھونٹا گیا۔ ڈارلنگ، کیا کر رہی ہو؟ کیا پوری پلٹون کو اکٹھا کرنا ہے؟ عقب سے ارحم کی آواز ابھری تو سوزین کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اف، تو یہ تم ہو جس نے میری گردن پہ کاٹا اور میں سمجھی کہ شاید کوئی انسیکٹ ہے۔ خیالوں میں کھونے کے سبب وہ ارحم کے لمس کی پہچان پہ توجہ نہیں دے پائی تھی، ورنہ اس کا لمس وہ فوراً سے قبل پہچان لیتی تھی۔ میں تو اور بھی بہت سی جگہوں پہ کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر تم یوں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر میرے جذبات کے ساتھ ظلم کر رہی ہو۔ وہ ان کے لبوں کی بجائے ہاتھ کا سہارا لیتا اس کے پیٹ پہ چٹکی بھرتا بولا، ایک تو تم اور تمہارے جذبات۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے مجھے یوں سر عام بھی اپنے جذبات کو عملی جمع پہنانے میں بالکل مسئلہ نہیں ہے، سو میں آئے۔ ایک آنکھ دباتا وہ اس کے پیٹ سے چھڑخانیاں کرتا آخر میں اجازت طلب ہوا۔ جی نہیں، خبردار جو کچھ ایسا ویسا کرنے کا سوچا بھی تو۔ سوزین نے مصنوعی گھری ڈالتے ہوئے خبردار کیا۔ ہاں، اب ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ بھی بناوٹی خفگی دکھاتا بولا تو سوزین بے ساختہ ہنس پڑی، کیونکہ جو الفاظ وہ بولی تھی اور جس لہجے میں بولی تھی ان کے بعد واقعی یہی جملہ فٹ آتا تھا۔ ایسی ویسی لڑکی تو میں واقعی نہیں ہوں، لیکن اگر تم کچھ ایسا ویسا کرو بھی تو چلے گا، آخر وہ تمہاری بیوی ہوں۔ وہ بھی شوق ہوئی تو ارحم کو گویا راضی نامہ ملا۔ اوئے ہوئے جانے من، تمہاری یہی باتیں پھر مجھے میرے جذبات کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے لگتی ہیں۔ چلو آج کا ٹریلر دکھا ہی دیتا ہوں۔ جذبات کو کھولنے کا ارادہ لیے وہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے یا روکنے کا موقع دیے بغیر ہی اسے اپنے قابو میں لے کر پیار کی بارش برسانا شروع کر گیا۔ شیڈ کے پار آسمان سے برستی بارش اور پیار کی اس بارش میں فرق یہ تھا کہ اس کا شور ہر کسی کو سنائی دے رہا تھا، جبکہ پیار بھری بارش کا شور دلوں کے اندر اٹھ رہا تھا اور وہ بس ان دونوں کو ہی سنائی دے رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لیے وہ اس کے سینے پہ جھکا جا بجا ہولے ہولے بوسے دے رہا تھا۔ لیو می ارحم، سوزین نے اسے چھوڑنے کا کہا۔ اچھا اب چھوڑ بھی دو نا، کبھی تو کوئی جگہ دیکھ لیا کرو، بس ہمیشہ بنا سوچے سمجھے عملی مظاہرہ شروع کر دیتے ہو۔ اتنا خوبصورت موسم ہے، آرام سے بیٹھ کر اسے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولی تو ارحم منہ بناتا پیچھے رہا۔ ہر بار میرا رومانٹک موڈ برباد کرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی ہو تم۔ اور ذرا یہ بتاؤ کہ کون پاگل ایسے رومانٹک موسم کو ایک ہاٹ وائف کے پاس ہوتے ہوئے بھی آرام سے بیٹھ کر انجوائے کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ وہ اب کے اس کے ملائم ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ ویسے کبھی کبھی نا تم مجھے پکی مشرقی لگتی ہو، بلکہ اتنا تو مشرقی لڑکیاں بھی نہیں سوچتی جتنا تم سوچتی ہو کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی کیا سوچے گا وغیرہ وغیرہ۔ باقاعدہ اس کی نقل اتاری گئی تو وہ ہنس پڑی۔ جب میرا شوہر میرے مشرقی روپ پہ فدا ہے تو پھر میں اپنے سابقہ طرز کو کیوں اپناؤں؟ وہ اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو نکالتی اس کی بیرڈ کو سہلاتی لاٹ سے بولی۔ جانتی تھی جتنا بھی اس کے کوئی دیکھ لے گا جیسے لفظوں سے چڑنے کی اداکاری کر لے، مگر اندر سے اس کی اسی شرم اسی روپ پہ مرتا تھا۔ وہ خوب جانتی ہو مجھے جانے من۔ وہ تو نہال ہی ہو گیا اس کی بات اور لاڈ بھرے انداز پر۔ سو تو ہے، وہ اترائی۔ ویسے یہ گھڑی کب لی تم نے؟ کتنی خوبصورت ہے، اور یہ شرٹ بھی دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، مگر تمہیں پہنی ہوئی پہلے نہیں دیکھی۔ سوزین نے اس کی کلائی پہ بندھی سنہری گھڑی اور شرٹ پہ اب غور کیا۔ یہ میری برتھ ڈے کے تحائف تھے جو اسپین سے ایک دوست نے بھیجے تھے، سوچا آج پہن لوں، اتنا انتظار کروانا اچھا نہیں۔ اس کے بتانے پہ سوزین کو کچھ یاد آیا کہ مہینہ قبل اس کو برتھ ڈے پہ ایک تحفہ آیا تھا اور تب ہی اس نے یہ شرٹ دیکھی، مگر اس کے بعد سے یہ شرٹ اور گھڑی سوزین کو اس کے وارڈروب میں دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔ شاید اس نے سنبھال کر الگ سے رکھی تھیں، تبھی آج انجان سی سوال کر رہی تھی، ویسے پیارا لگ رہا ہوں نا اس شرٹ میں؟ تم تو جانتی ہی ہو کہ یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے، اور گھڑیاں بھی مجھے کس قدر پسند ہیں، یو نو ویری ویل۔ وہ شرٹ اور گھڑی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، تم تو ہر رنگ ہر روپ میں اچھے لگتے ہو، ویسے لگتا ہے بہت خاص ہیں جو اتنی محبت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی محبت بھری نگاہوں کو دیکھتے ہوئے سوزین نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ خاص تو شاید ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، یہ تو خاص سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہیں میرے لیے۔ جس نے بھیجے ہیں اس کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہے ان میں، جی چاہ رہا ہے انہیں کبھی نہ اتاروں۔ وہ لہجے میں حد درجہ محبت سموئی بولا، ایسا بھی کون سا خاص دوست ہے جس کے تحائف کی خاصیت میرے تحائف سے بڑھ کر ہو گئی؟ اور گھڑی کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر شرٹ تو تمہیں اتارنی ہی پڑے گی نا۔ سوزین مصنوعی جلن بھرے تاثرات لیے بولی، ہے کوئی بہت ہی خاص، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے بولا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، جلد ہی تمہاری یہ دونوں چیزیں غائب کر دوں گی۔ وہ دھمکی لگاتی بولی، اور میں تمہیں غائب کر دوں گا اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کی تو۔ اس نے بھی بناوٹی دھمکی لگائی، میں تو کروں گی۔ وہ نڈر بنی بولی، اوکے منظور ہے،
مگر اس شرط پر کہ ان کے ساتھ ساتھ تم میرے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرو گی۔ وہ چھچور پن سے گویا ہوا۔ کبھی کبھی نہ پورے لوفر قسم کے لگتے ہو تم ارحم۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اگر لگتا بھی ہوں تو کیا ہوا؟ کیا ایسے لفنگوں کا دل نہیں ہوتا؟ وہ چہرے پہ مسکینیت طاری کرتا بولا۔ دل تو ہوتا ہے مگر نیت اور نظروں میں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اسے لوفر کے ذکر پہ شیراز جیسا گھٹیا شخص یاد آیا تو تحقیر آمیز لہجے میں بولی، مگر میں اچھی نیت اور اچھی نظریں رکھنے والا لوفر ہوں، اس لیے مجھے تو سب چھوٹ ہے، سب اجازت ہے نا جان۔ وہ اس کے لہجے کو دانستہ اگنور کرتا بولا۔ جان گیا تھا کہ لہجہ اتنا حقارت آمیز کیوں ہوا۔ اس اجازت کا تم جا بجا فائدہ اٹھا کر مجھے تنگ کرتے ہو اور ابھی بھی اسی نیت سے بیٹھے ہو، مگر میں بتا رہی ہوں اگر مجھے چھیڑا تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ کھوکھلی دھمکی لگائی گئی۔ جہاں جاؤ گی مجھے ہی پاؤ گی بیگم۔ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا بنا باز آئے بولا تو اب کی بار سوزین بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے یہ میرا چھوٹا بیس کہاں ہے؟ آج تو میں نے پورا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا مگر ایک ضروری کام نکل آیا۔ سوزین کو تنگ کرنے کے بعد اس نے اب کے حالہ کے متعلق استفسار کیا۔ وہ اپنے آمش انکل کے لیے کک کے ساتھ مل کر پاستہ بنانے میں مصروف ہے۔ اس بات پہ اس کے ہونٹوں پہ آنے والی کھوکھلی سی مسکان ارحم سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل آخر کب تک کھیلتی رہو گی نور؟ وہ تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا متانت سے سوال گو ہوا۔ تم اسے کھیل کا نام کیوں دے رہے ہو ارحم؟ تم جانتے ہو کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی۔ اسے لفظ کھیل پہ اعتراض ہوا۔ تم غلط ہی کر رہی ہو نور، میرے ساتھ، اپنے ساتھ اور سب سے بڑھ کر حالہ کے ساتھ یوں خود کو اور مجھے بھی اذیت کی سولی پر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ آخر کوئی فیصلہ لے کیوں نہیں لیتی؟ بتا کیوں نہیں دیتی اسے سب سچ؟ ارحم کی شاید برداشت آج جواب دے گئی تھی۔ وہ شروع سے لب بستگی اختیار کرنے والا آج تنگ آ کر بول اٹھا تھا۔ کچھ سچ بتانے اتنے آسان نہیں ہوتے ارحم۔ ان سچے لفظوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان نکلتی محسوس کرتا ہے انسان۔ کیسے بتا دوں اسے یہ اتنا بڑا سچ کہ وہ رکی کیونکہ حلق میں آنسوؤں کا گولا سٹکا تھا۔ ارحم بے ساختہ تڑپا تھا اس کی تکلیف اور آنسوؤں پہ۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اس کے آنسو پہنچنے کو، مگر رک کیوں گئی سوزین؟ مگر یہ الفاظ اسے پتھر کر گئے۔ یہ الفاظ، یہ آواز اور ان لفظوں کا ادا کرنے والے کی موجودگی پا کر ارحم کا ہاتھ وہیں خلا میں کشیف رہ گیا۔ دونوں کو بیک وقت کرنٹ لگا۔ التمش؟ وہ متحیر سی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور لبوں سے سرگوشی میں جکڑا اس کا نام خارج ہوا۔ مجھے دیکھ کر چپ کیوں کر گئی؟ بولو نا کہ کون سا سچ ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے مگر مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ وہ سنجیدگی میں لپٹے تیور لیے ان کے روبرو کھڑا سوال کر رہا تھا۔ کوئی ایسا تو کوئی سچ نہیں ہے۔ میں اور ارحم تو بس بس سوزین کیا بس؟ وہ گھبرائی سی جھوٹ بولنے کو الفاظ توڑنے لگی۔ جب وہ اسے درستی سے ٹوک گیا تو اس کے لب وہیں بستہ ہوئے۔ وہ اس کے یوں سختی سے ٹوکنے پہ تحیر رہ گئی۔ کب تک جھوٹ بولو گی آپ؟ کب تک چھپاؤ گی مجھ سے؟ آخر آج مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ؟ وہ کاٹدار لہجے اور بھڑکیلا انداز لیے آگے بڑھا اور آخر میں اپنے لبوں کو بے دردی سے میچ کیا کہ کیا؟ اس کا انداز اب سمجھانے کو کافی تھا مگر پھر بھی بے ساختہ سوزین کے لبوں سے نکلا۔ یہی سچ مدام سوزین اور مسٹر ارحم کے حالات تم دونوں کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ وہ غصے میں آتا چنگھاڑا تو سوزین نے بے اختیار کرسی کی پشت کو تھاما، کیونکہ اگر نہ تھامتی تو ان حقیقی تلخ لفظوں پہ دھڑم سے نیچے جا گرتی۔ تو آخر یہ حقیقت کھل ہی گئی جسے وہ بتانا چاہتی بھی تھی مگر بتا بھی نہیں پاتی تھی، مگر آج کھلی تو دل سہ نہیں پا رہا تھا۔ حالہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ وہ حالہ ارحم نہیں بلکہ حالہ التمش ہے۔ Why didn't you tell me that? Why سوزین؟ Why؟ وہ ایک بار پھر مشتعل سے چلایا۔ اتنا بڑا سچ چھپانے پہ وہ سوزین سے شدید خفا تھا۔ وہ سچ جان چکا تھا، ہاں وہ جان چکا تھا کہ اس کی اولاد، اس کا خون کوئی اور نہیں بلکہ حالہ ہے۔ وہ حالہ جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں محبت کی کونپلیں کھل آئی تھیں اور پھر باقاعدہ ایک پھول بلکہ کیاری کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ حالہ جس کو معصوم و خوبصورت سمجھدار اور منموہنی سی بچی جان کے بنا کسی غرض کے وہ دل و جان سے اس پہ محبت لٹاتا رہا، وہی حالہ اس کی اپنی سگی اولاد نکلی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو التمش کو ہلا کے رکھ دینے کو کافی تھا۔ وہ ابھی تک حیرت کے گہرے سمندر میں غوطہ زن تھا اور آتش فشاں بنا سوزین کو کٹھیلی نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا، جبکہ سوزین کرسی سے زیادہ اپنے پھٹتے دل کو تھامے کھڑی تھی، کیونکہ اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ وقت آ چکا ہے سوزین جب تمہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ کرنا ہے۔ جنم نہ دینے کے باوجود بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھنے والی اس ننھی جان کو تمہیں اب ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنا پڑے گا۔ ہاں سوزین، حالت جدائی کا وقت آ چکا ہے کیونکہ اس کا باپ جو آن پہنچا ہے۔ اس کا دل چلا رہا تھا جبکہ وہ اس پھٹتے دل کو سنبھالنے کی حتی المقدور صحیح کرنے لگی، کیونکہ اسے خود کو التمش کے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تو تیار کرنا تھا جو کہ التمش کے چہرے پہ چھپتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ وقت کب سے حیرت کی لپیٹ میں جکڑا پتھر کا مجسمہ بنا وہ ہوش میں آیا تو لرزتے ہاتھ سے فرش پہ گرا موبائل اٹھانے لگا۔
کانپتے ہاتھ سے اتنا آسان کام بھی اس لمحے پہاڑ ڈھانے جتنا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ موبائل سامنے کرنے پہ اسے پھر اسی تصویر کو دیکھنا پڑنا تھا جس کے اندر اس کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی، بلکہ عیاں ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ استجاب سے لبریز وجود لیے نفی میں گردن کو جنبش دیتا بولا، بلکہ وہ تو حد دردہ ششتر رہ گیا تھا۔ تصویر میں جو بھی تھا یقین کرنے کے لیے پہلی نظر ناکافی تھی۔ تب ہی اس نے کئی لمحے سرکانے کے بعد جب پھر سے موبائل سامنے کرتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر پر نظر ڈالی تو بے ساختہ کھڑکی کو تھام گیا۔ یعنی یہ سچ ہے؟ دوبارہ دیکھنے پر بھی کچھ بھی بدلا ہوا نہ ملا، وہی الفاظ، وہی تصویر سامنے آئی تو نئی سرے سے ایک پہاڑ ٹوٹا۔ اتنا بڑا سچ، اتنی بڑی حقیقت سے انجان رہا میں؟ کیوں پہلے نہ جان پایا کہ کھڑکی پہ اس کے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ بھر آئی آنکھوں کو سختی سے میچا کیا۔ اف، کیسے نہ جان پایا کہ حالہ میری بیٹی ہے، حالہ میری اولاد ہے۔ اس نے 2 بار ہاتھ اٹھا کر مٹھی کی صورت میں پوری قوت سے ونڈ گلاس پہ برسائے کہ اس میں درار ابھر آئی۔ اسے یقین کرنے میں بے تحاشا مشکل پیش آ رہی تھی۔ حیرت ہو رہی تھی کہ کچھ دیر قبل جس بچی سے بات کرتے ہوئے وہ اپنی اولاد کے مل جانے کی دعا کر رہا تھا، وہی بچی در حقیقت اس کی بیٹی نکلی۔ جس بچی سے محبت کے صدقے وہ اپنی اولاد کے مل جانے کا دعا گو تھا، وہی بچی ہی تو تھی اس کی اکلوتی اولاد۔ حالہ میری بیٹی ہے؟ یہ الفاظ ابھی بھی استجاب سے بھرے ہوئے تھے، ایک لفظ حیرت میں ڈوب کر نکلا تھا۔ میرا خون ہے؟ وہ بے ساختہ مرے قدم اٹھاتا گرنے کے سے انداز میں دھڑم سے صوفے پہ جا بیٹھا، کیونکہ سر بری طرح چکرا رہا تھا بلکہ پھٹنے لگا تھا۔ جو حقیقت اس پہ کھلی تھی اس نے بہت گہرا اثر چھوڑا تھا اس کے مکمل وجود پہ۔ ہاتھ بھی لرزے، ٹانگیں بھی کپ کپائیں کہ کھڑے رہنا دشوار ہوا، زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، دماغ بھی پھٹ رہا تھا اور دل بھی جکڑا گیا تھا۔ غرض کے مکمل وجود ہی اس حقیقت کے اثر کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے پھر سے ان تصویروں کو دیکھا جن میں ایک فائل کے صفحے میں ایک سائڈ پہ ایلیا کی ایک چھوٹی سی تصویر اس کے مکمل نام کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کس دن ہاسپٹل آئی، کس کے ساتھ آئی اور کس غرض سے آئی، یہ سب موجود تھا۔ پہلی حیرت تو یہ تھی کہ ایلیا کی رسپانسبلٹی لینے والی حلقہ احباب کے بلاک میں سگنیچرز کسی اور کے نہیں بلکہ سوزین کے تھے۔ یعنی دوران ڈیلیوری اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہاسپٹل کو نہ ٹھہرایا جائے۔ اس صورت میں پیشنٹ کے ساتھ آئے افراد میں سے کسی کے بھی سگنیچرز لازمی تھے۔ اور دوسری اور سب سے بڑی حیرت کہ اس کی بیٹی ہوئی تھی جس کا نام چائلڈ نیم کے بلاک میں حالہ لکھا گیا تھا، اور یہی نام دیکھ کر التمش کے پیروں تلے زمین سے رکھ کر رہ گئی اور سر پہ آسمان پھیلا گھوم کر رہ گیا۔ یہ 100 نہیں 1000 واٹ کا جھٹکا تھا جس کی لپیٹ میں اس وقت وہ آیا ہوا تھا۔ وہ جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ دوسرے ملک جا پہنچا، جسے ہمیشہ خود سے دور سمجھتا، تکلیف سہتا رہا، وہ اسے جب ملی تو اپنے اتنے پاس۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ میلوں دور سمجھ کر تڑپتا رہا وہ تو اس کے اتنے پاس تھی۔ جس اولاد کی صورت دیکھنے، جس کی آواز سننے اور جسے سینے سے لگانے کو وہ ترستا رہا، آج اس پہ عیاں ہوا کہ اس کی آواز تو پہلے ہی کئی بار سن چکا ہے، اس کی صورت تو وہ پہلے ہی بہت بار دیکھ چکا ہے، اس کو تو وہ پہلے ہی بہت بار اپنے سینے سے لگا چکا ہے۔ اس کی اولاد اس کے پاس تھی، وہ اس سے ملتا رہا، اس سے گھنٹوں سنتا رہا، پیار کرتا رہا، مگر پھر بھی تڑپتا ترستا رہا۔ یہ کیسا ستم ڈھایا تھا قسمت نے اس کے ساتھ، کیسا ستم کہ اولاد پاس تھی پھر بھی انجانے پن میں اسے دوری کی آگ میں جلتا رہا، انجانے پن میں اتنی تکلیف سہتا رہا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، جبکہ اس کے حال سے تو وہ واقف تھا، اس کے ٹھکانے سے تو وہ واقف تھا۔ ہاں وہ واقف تھا، پھر بھی انجان رہ گیا۔ اور آج جب یہ انکشاف ہوا تھا تو وہ ہوش میں نہیں آ پا رہا تھا، اس کا دماغ فوری طور پہ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا اس سچ کو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی حیرت نہ تھی، یہ حیرت در حیرت تھی، یہ حیرت کی انتہا تھی۔ ایلیا نے جس بچے کو جنم دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حالہ ہے۔ جس بچی نے میرے اندر میری اولاد کی تڑپ پیدا کی وہی میری اپنی اولاد نکلی۔ لڑکھڑاتی آواز میں بولتا وہ اپنی حیرت کا اظہار کرتا رہا۔ اف، کیسے میں جان نہ پایا، کیسے محسوس نہ کر پایا کہ وہی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی تڑپتا رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر زور زور سے صوفے پر برساتا اپنے آپ پہ چلانے لگا، کیونکہ اس کے دل نے اسے یہ سگنل نہ دیا کہ ضرور اس کا حالہ سے کوئی رشتہ ہے۔ آمش انکل، آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، میں آپ سے بہت اداس ہوں۔ آپ کب آئیں گے؟ جب آپ آئیں گے تو ہم خوب باتیں کریں گے، خوب مستی کریں گے، اور میں آپ کو جلدی جانے بھی نہیں دوں گی۔ حالہ کی میٹھی آواز اور پیاری باتیں اسے یاد آئیں۔ کتنا پیار کرنے لگی تھی وہ اس سے، ننھے دوست بنانے کی بجائے بس اسے اپنا دوست بنائے بیٹھی تھی۔ اس کی بھولی پن میں ڈوبی باتیں اور منموہنا سا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو اب کی حیرت کہیں عنقا ہوئی اور دل میں ایک خوشگوار سا احساس جاگا۔ دل میں خوشی کا فوارہ سا پھوٹا تھا کہ وہ پیاری بچی جس سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، جو اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اتنی مینرز والی، وہ سمجھدار بچی اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اتنی پیاری اور خوبیوں کے مالک بیٹی پہ وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔
میری شہزادی بیٹی کو تو واقعی شہزادوں والی زندگی ہی ملنی چاہیے تھی۔ کتنی فکر تھی اسے کہ نہ جانے اس کی اولاد کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، مگر اسے بے حد سکون ہوا یہ جان کر کہ وہ حالہ تھی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خوشحال تھی، جن کے پاس تھی ان کا پیار سمیٹ رہی تھی۔ بہت مطمئن ہوا تھا اس بات پر وہ۔ اگر وہ ہمیں مل گئیں تو میں ان سے بولوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میرے آمش انکل بہت اچھے ہیں۔ پھر سے حالہ کی ایک پیاری بات سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ او میری جان، میری ننھی سی جان، میں آمش انکل نہیں بلکہ آمش بابا ہوں، اور یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا، انفیکٹ بتانے آ رہا ہوں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد اب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دل و جان سے یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی میرا خون ہو، میری پیاری بیٹی، میری حالہ، بس میری حالہ۔ اب اس سے صبر نہ ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نہ صرف حالہ سے ملنا تھا بلکہ اپنے سوالوں کے جواب بھی جاننے تھے کہ آخر کیوں اس سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی گئی۔ کیا کرنے والی تھی تم؟ اس کی طرف قدم اٹھاتی وہ سنجیدگی سے سوال گو ہوئی۔ وہ میں کچھ بھی تو نہیں، وہ گھبرائی سی اٹک اٹک کر بولتی نفی میں سر ہلا گئی۔ التمش کو انکار کرنے والی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی تو ایزل اس سوال پہ اچھل ہی پڑی۔ تو کیا آپ ہی نے سب سن لیا ہے؟ یہ سوچ اس کا خون خشک کر گئی۔ بھلے ہی وہ اس شخص کے لیے سب کے سامنے کھڑے ہونے کو بھی تیار تھی اگر وہ مان جاتا، مگر اب جب نہیں راضی تھا تو اس حقیقت کے کھلنے کا اسے بھی ڈر تھا، سب سے بڑھ کر انم کے سامنے، کیونکہ سب سے زیادہ چوٹ اسے ہی پہنچنی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ چوٹ تو انم کو پہنچ چکی تھی، بلکہ وہ تو گویا آسمان سے زمین پر پٹکی گئی تھی، وہ بھی بہت بری طرح سے کہ اسے اپنے پورے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر حصے سے جان لیوا تکلیف کا احساس بری طرح پیدا ہو رہا تھا۔ نہیں تو ایک بار پھر وہ جھوٹ کا سہارا لے گئی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری بات سن چکی ہوں میں۔ وہ اس کے جھوٹ پہ اسے سخت تاثرات سے گھورتی بولی۔ اس نے بات کہا، باتیں نہیں۔ اس پہ ایزل ذرا سا حوصلہ ہوا۔ کون سی بات؟ مگر پھر بھی گھبراہٹ وجود پہ طاری تھی، اور یہ گھبراہٹ اس کا سبب انم سے قطعی چھپا ہوا نہ تھا۔ یہی کہ تم اس کا دل توڑنے والی ہو، اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم اسے انکار کرنے والی ہو۔ تو یعنی آپ ہی نے صرف آخری بات سنی ہے۔ اوہ شکر ہے۔ بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کا یوں سکون کی سانس خارج کرنا بھی انم کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا، بلکہ اب تو اس کے ابھی تاثرات و انداز اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا نا آپ ہی کہ میں بالکل بھی کوئی جلد بازی مت کروں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں، تو بس میں نے رات بھر سوچا اور اس نتیجے پہ نکلی کہ آپ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ مجھے آپ کے اور آغا کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں اور میرے بارے میں کبھی برا نہیں سوچ سکتے، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ایسے معاملات کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے کے بجائے آپ دونوں کے فیصلے کو ترجیح دینے کا سوچا ہے۔ اس انکار کی وجہ انم اور آغا فارس کا اعتراض قرار دیتی بولی، اور آخر میں اپنے اس فیصلے پہ اس کی رائے بھی لینا چاہی۔ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک نہیں سوچا، انفیکٹ جو کل سوچا تھا وہی بہتر تھا۔ خلاف توقع اسے انم کے منہ سے الٹ جواب سننے کو ملا تو اس کی آنکھوں میں فوراً سے قبل حیرت در آئی۔ مگر کل آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجھے ان کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک لاپرواہ، سب یاد ہے مجھے۔ اس سے قبل کہ وہ انم کو اس کے کہے تمام الفاظ یاد دلاتی وہ اسے جلدی سے ٹوک گئی۔ سب یاد ہے مجھے، جس طرح میں نے تمہیں تمہارے فیصلے پہ غور کرنے کا کہا اسی طرح اپنے اختلاف پہ بھی غور کیا۔ میں نے بھی رات بھر سوچا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تم اگر التمش کے پروپوزل کو ٹھکراؤ گی تو بہت بڑی غلطی کرو گی، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے ایزل۔ وہ اسے لیے موبائل سے دور ہٹاتی بیڈ تک آئی اور بٹھا کر خود بھی اس کے روبرو بیٹھی، جبکہ ایزل شدید الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیسے انم التمش کے حق میں ہو گئی۔ میں نے رات بھر سوچا، بہت غور کیا، اور مجھے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی۔ فارس سے تھپڑ کھانے اور اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ تم سے دور نہ ہٹا، یہاں تک کہ تمہارے آگے اپنے دل کا حال بھی کھول کر رکھ دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ تم سے دور تمہارے بغیر رہنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس کا برین واش کرنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی، یہاں وہ اسے اس کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے پہ اپنی کوشش لگا رہی تھی، اور وہاں ایزل کی سماعتیں بس آغا فارس کے التجاؤں پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جس نے گھنٹے بھر کی سوچوں کے بعد متذبذب سوچوں سے مشکل سے چھٹکارا پایا تھا، اب انم نے آ کر اسے پھر سے الجھا کر رکھ دیا۔ آپی پلیز، یہ سب میں جانتی ہوں، مگر کچھ نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں چپ کر کے سنو اور سمجھو۔ ایزل چاہتی تھی وہ چپ کر جائے، وہ ڈبل مائنڈڈ ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر انم کرنا چاہتی تھی، تبھی ایک بار پھر اسے سختی سے ٹوک گئی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت سچی ہے۔ اگر وہ وقت گزاری کر رہا ہوتا تو کبھی بھی تمہیں پرپوز نہ کرتا۔ کیا ہوا جو اگر وہ تھوڑا لاپرواہ ہے؟ تم بس یہ دیکھو کہ اسے تم سے محبت کتنی ہے۔ ایک سچا عاشق محبوب کے لیے اپنا آپ ضرور بدل لیتا ہے،
اور وہ بھی بدل لے گا۔ جو بھی کمیاں ہماری یا فارس کے اس رشتے پہ اعتراض کا سبب بنتی ہیں انہیں وہ ضرور پورا کر لے گا۔ ایک بار تم اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تو تمہارا ساتھ اسے نہ بلا وجہ کی دوستیاں پالنے دے گا اور نہ ہی لاپرواہیاں۔ نہ بھی بدلا تو تم اپنی محبت سے بدل لینا، مگر انکار کی بے وقوفی مت کرنا۔ فارس کے اعتراض کو بھول جاؤ، مت دو اہمیت۔ وہ شاید تمہارے لیے ایک پرفیکٹ کے ساتھ دکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ جو کل اس حیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ آغا فارس کے اعتراض پہ کیسے سوال اٹھا سکتی ہے، ان کا اعتراض بجا ہے، آج اسے اسی اعتراض کو اہمیت نہ دینے کا کہہ رہی تھی۔ ایزل غور کرتی تو حیران ہوتی، مگر وہ تو اس کی دوسری باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ میری مانو ایزل، تو راضی رہو التمش کے لیے۔ سوچو ماما بابا کتنے خوش ہوں گے التمش کے لیے، وہ بہت پسند کرتے ہیں اسے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ تم اسے انکار کر کے اس کا دل بری طرح توڑ ڈالو گی، یا تو پہلے ہاں نہیں کرنی تھی، اور اب اگر کر دی ہے تو انکار کر کے دل مت توڑو اس کا، اس کے احساسات کو ٹھیس مت پہنچانا۔ ایک بہت اچھا رشتہ ہے یہ تمہارے لیے، اسے اپنی بے وقوفی کی نظر مت کرنا۔ مجھے دیکھو، رشتوں کے معاملے میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں میں نے، نہ صرف میں نے بلکہ ماما بابا نے بھی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ محبت بھرا رشتہ خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے۔ میری طرح اس سے محرومی مت پاؤ اور مت ہٹو اپنے فیصلے سے پیچھے، مت کرنا انکار۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسے مسلسل خاموش سوچوں میں سرگرداں دیکھ انم نے اسے بلاتے ہوئے پوچھا کہ وہ اس کی باتوں کو سمجھ بھی رہی ہے یا نہیں، اب کہ اس نے ایموشنل بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا۔ جواباً بس ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا ایزل کہ پہلے ہاں کہہ کر کسی کو خوشیوں کی نوید سنا دی اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اس سے وہ ساری خوشیاں واپس چھین لیں۔ اس کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لینا، یہ آخری جملہ تھا جو کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی، کیونکہ اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی باتوں پہ غور کر رہی ہے۔ یہ کس الجھن میں الجھا کر چلی گئیں آپ مجھے آپی؟ ایک طرف آغا ہیں تو ایک طرف التمش، ایک طرف وہ شخص ہے جو ہر بار میرا دل توڑتا ہے تو دوسری طرف وہ جو میرے دل میں بسنا چاہتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جس کے لیے میرا دل تڑپتا ہے مگر وہ شخص لمحہ لمحہ مجھے اپنی بے اعتنائی سے مارتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیا کروں، کس کی سنوں؟ آغا کی سنوں گی تو التمش کا دل توڑ دوں گی، اور التمش کی سنوں گی تو آغا کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ان کا ٹوٹا دل مجھے تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔ کیا کروں؟ وہ اپنا سر تھامے بیٹھ گئی۔ کیا کرے کیا نہ کرے کی کشمکش میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ اچھی بھلی دور ہوئی الجھن انم نے آ کر واپس اس کے اندر بھر دی تھی، ورنہ یہ انکار جو اب کہیں بیچ میں اٹک کر رہ گیا تھا اب تک التمش کی سماعتیں سن چکی ہوتی۔ کچھ دیر قبل زندگی کبھی کبھی انسان پہ ایسے انکشافات کر دیتی ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مردوں میں شمار کرنے لگتا ہے، خود کو اس حقیقی دنیا میں محسوس ہی نہیں کرتا۔ یوں لگتا ہے جسے ہاتھ کھینچ کر حیرت و بے یقینی کی ایک الگ نگری میں کسی نے پٹک دیا ہو۔ کبھی کبھی نہ ہوتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسے اپنے وجود پہ کوئی بھاری بھرکم بم پھٹا ہو، جس نے مکمل وجود کے لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر چتھڑے چتھڑے کر کے رکھ دیا ہوں، ماس پھٹ چکا ہو، ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں اور خون سیاہی میں تبدیل ہو گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے جسے چلتے چلتے انسان کسی تیز رفتار گاڑی تلے آ گیا ہو اور سب سے پہلے دل و دماغ بری طرح کچلا گیا ہو، یا یوں لگتا ہے جیسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا ہو اور جسم لمحے بھر میں نیلا پڑتا بے جان ہو گیا ہو۔ ایسا بھی لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ ایک دم سے سر پہ آ گرا ہو اور اس کے نیچے دب کر وجود کا نام و نشان تک باقی نہ رہا ہو۔ صرف یہی نہیں، محسوس تو یہ بھی ہوتا ہے جیسے کسی نے اونچائی سے دھکا دے کر اوندھے منہ 1000 فٹ نیچے پھینک ڈالا ہو، یا دھکا دے کر کسی ظالم سمندر کے اندر جھونک دیا ہو۔ کبھی کبھی کچھ انکشافات پہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور اپنی ذات کے ساتھ ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پہ ان سب میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ سبھی حادثے اس وقت پیش آئے تھے۔ ہاں، یہ سب بیک وقت محسوس کیا گیا تھا، اور محسوس کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انم تھی، وہ انم جو سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے بعد کسی لاش کی مانند گھر لوٹی۔ پہاڑ جتنے وزنی ہوتے قدموں کو اٹھائے اور بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹ کر 1 منٹ کا سفر 10 منٹ میں کرتی اپنے کمرے میں آئی، اور دروازہ بند کرنے کی دیر تھی کہ اس کا وجود جو اسے وہاں سے یہاں تک لانے میں اس کے بس میں رہا اب بے بس ہوتا دھڑم سے فرش پہ جا گرا۔ پورا جسم جیسے سن ہو رہا تھا اور ہر حصے میں گویا چونٹیاں ریگتی اور ماس کو کاٹ کر زخمی کرتی محسوس ہوئیں۔ کان تھے کہ سائیں سائیں کر رہے تھے، آنکھیں تھیں کہ سیلاب کو بھی مات دے رہی تھیں۔ کچھ وقت قبل اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی، یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ اپنی سماعتوں پہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب غلط سن رہی ہو، سب جھوٹ ہو۔ بھلا آغا فارس اور ایزل کو ایک دوسرے سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایسی محبت ایک دوسرے سے کر ہی نہیں سکتے۔ آغا فارس کو ایزل اور ایزل کو ان سے محبت، یہ جملے بہت عجیب لگے اس کی سماعتوں کو۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جن کو پچھلے 20 سالوں سے وہ بہن بھائی باپ بیٹی اور محض دوست جیسا رشتہ نبھاتے دیکھتی آئی؟
آج ان کے بیچ محبت کا یہ نیا رشتہ جان کر اس کا دماغ شدت سے انکاری ہو رہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بھلا فارس اور ایزل کیسے؟ وہ ششدر تھی، دنگ تھی، بے یقین تھی۔ فارس اور ایزل، یہ دو نام الگ ہی نوعیت کی محبت سے جڑ چکے ہیں۔ یہ کوئی کم حیرت کی بات نہ تھی جو وہ جلد اپنے تاثرات نارمل کر لیتی۔ یہ تو ایک دہلا دینے والا انکشاف تھا جو آج اس پہ ہوا تھا۔ اس کا دماغ کتنی ہی دیر قبول ہی نہ کر پایا کہ فارس اور ایزل چاہنے لگے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی اتنی شدت سے۔ کچھ حقیقتیں جب انکشاف کی صورت میں انسان پہ کھلتی ہیں تو اسے حیرت و بے یقینی کے ساتھ ساتھ رنج و غم، کرب و قہر کے ایسے دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتی ہیں کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ حیرت و رنج اور درد کے دلدل میں پھنسی تڑپ رہی تھی، خود پہ گرا اتنا بڑا پہاڑ ہٹا نہیں پا رہی تھی کہ اس کا نازک وجود اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت کس حال میں تھی خود بھی دیکھ لیتی تو خود ہی پر رحم کھانے لگ جاتی۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ جن لفظوں کو سن کر آ رہی تھی وہ سارے لفظ وہیں تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ اس کا پیچھا کرتے اس کے ساتھ آ چکے تھے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ پھر سے اس کی سماعتوں میں چلاتا کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ آج جو فارس آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچا ہے، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ مجھے محبت ہے ماما، مجھے ایزل سے محبت ہے، بے تحاشا محبت ہے۔ یہی الفاظ تھے، ہاں بالکل یہی وہ الفاظ تھے جن پہ انم کو لگا کہ قیامت آئی اور صرف اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں جکڑ گئی۔ اس سے کھڑا ہونا دشوار ہوا، وجود لرز اٹھا، آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں، کانوں سے گویا یہ سن کر خون رسنا شروع ہوا تھا۔ جسم و جان کانپ اٹھی تھی اس کی اس اظہار محبت سے جو اس کا منگیتر اس کی بہن کے لیے کر رہا تھا۔ روح تو ابھی دہل اٹھی تھی ان لفظوں کی بازگشت سے، سسکیاں تو ابھی بھی جاری تھیں اس حقیقت پہ جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ؟ کیوں ہو گئی آپ کو ایزل سے محبت؟ کیوں فارس، کیوں؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر فرش پہ برساتی وہ تڑپ کر بولی، حال بے حال ہو رہا تھا۔ ہاں وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ نہیں سہ پا رہی تھی اس بھیانک سچ کو۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کے جس شخص کو اس نے چاہا اس کی چاہت اس کی چھوٹی بہن نکلی، وہ بہن جس کے بارے میں کبھی کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے آغا سے محبت ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگی اور فریاد کی کہ مت لینا میرے صبر کا امتحان، مت کرے میرے ساتھ ایسا ظلم، آغا خدا کے لیے مجھ سے ایسے دور مت ہوں، میں آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ حیرت اور بے یقینی لمحہ لمحہ ٹوٹتی جا رہی تھی اور اب کہ اس کی جگہ ماتم نے لے لی تھی۔ ظلم تو میرے ساتھ کیا ہے آپ نے، ذات تو میری روندی ہے آپ نے اپنے قدموں میں، وہ آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تو میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ صرف اپنا اور ایزل کا سوچ رہے ہیں، کیوں نہیں سوچ رہے کہ میرا کیا ہوگا؟ میرے حال کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو؟ بولنا دشوار تھا، آنسوؤں کی زیادتی کے سبب حلق سے آواز کا راستہ بار بار رک رہا تھا اور آواز بار بار گھٹ رہی تھی۔ جانتی ہیں، اس کی زخموں سے چور فریاد میں لپٹی لمحہ لمحہ التجا کرتی آنکھوں کو دیکھ کر انم کو انگوٹھی پہنانا یہ ہاتھ چند لمحوں کے لیے تھم سا گیا تھا، آگے بڑھ ہی نہ پایا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں بلکہ کوئی شعلہ ہو جس سے پورا ہاتھ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ انم نے بے اختیار اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کی طرف دھندلاتی بصارت سے دیکھا۔ یکدم اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی بھی انگلی جل رہی ہو، بلکہ انگلی تو کیا پورے کا پورا ہاتھ ہی آگ کی لپیٹ میں محسوس ہونے لگا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں کو اس انگوٹھی پہ رکھا تو ایک زوردار سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی اور پھر ایک کے بعد ایک کرپ میں لپٹی سسکیوں کا سلسلہ چل پڑا۔ جی چاہا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور پہلو میں بیٹھی ہستی کو غائب کر دے یا پھر میرا وجود ہی اوجھل کر دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میری ذات اتنی بے وقت اور مجبوری کا سبب تھی تو کیوں اس وقت انکار نہ کیا؟ کیوں مجھے پل پل تڑپانے کے لیے اس رشتے میں باندھ ڈالا آپ نے؟ اتنا بڑا ستم آخر کیوں میرے ساتھ کیا؟ انگوٹھی کو لاچارگی بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ مسلسل اس شخص سے سوال گو تھی۔ کتنی حسرت تھی اس کی آنکھوں میں خود کو اس جگہ پہ دیکھنے کی، کتنی امید تھی کہ میں رک جاؤں گا، مگر میں نے وہ انگوٹھی اس کی بہن کی انگلی میں اتار کر اس کی وہ آخری امید بھی اس سے چھین لی۔ کتنا ظالم ہونا میں، جانتے بوجھتے بھی اسے ایک نہ ختم ہونے والی آگ میں دھکیل گیا، اور اب بالکل ویسی ہی آگ نے میرے وجود کو بھی گھیر لیا ہے۔ ایزل کا اس کی منگنی پہ اچانک بے ہوش ہو جانا، ڈاکٹر کا کہنا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے مگر اس کا تردید کرنا، وہ سب اب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا اور اسے سب سمجھانے لگا۔ وہ کیا سمجھتی رہی اور اس کی طبیعت خرابی کی حقیقت کیا نکلی؟ نہیں فارس، آگ تو میرے اندر لگی ہے، ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے، کھیل تو میرے ساتھ کھیلا گیا ہے، وار تو میری پیٹھ پر ہوا ہے۔ ظلم کا سب سے بڑا وکٹم تو میں ہوں فارس، مگر پھر بھی تڑپ آپ دونوں رہے ہیں، جبکہ تڑپایا تو لمحہ لمحہ آپ دونوں نے مجھے ہے۔ وہ بار بار ان دونوں کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی اور خود کو مظلوم۔
چلا چلا کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی خبر اس شخص کو دے رہی تھی جو اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ لمحہ لمحہ آپ کی بے رخی، آپ کی دوری اور غیر دلچسپی کے آگے تڑپتی رہی، اندر ہی اندر گھٹ کر روتی رہی۔ ہر بار اپنے آپ کو آپ کے ناگواریت بیزاریت کی نظر کیا، ہر بار اپنے وجود کو اور اپنی ہر بات کو آپ کے آگے غیر اہم ہی جانا۔ ہر بار آپ نے میرا دل ہی توڑا، مگر کس لیے؟ صرف اور صرف ایزل کے لیے؟ صرف اسی کے پیچھے میرے دل کو کھلونا سمجھ کر بار بار اٹھا کر پٹکا کہ وہ کرچیوں میں تقسیم ہوتا رہا؟ بار بار مجھے پیچھے رکھ کر، مجھ سے نظریں پھیر کر، میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایزل کو تلاشتے، مجھ سے میری بجائے اس کا حال پوچھنے، اسی کی بات کرنے، اسی کی بات سننے، اور کسی بے جان چیز کی طرح مجھ پہ بنا نظر ڈالے گزر جانے پر میرے دل کا بہت بے رحمی سے خون کیا آپ نے۔ اگر میں ان تمام لمحات میں ابھرنے والے احساسات سے انکاری بھی ہو جاؤں تو اس رات پیدا ہونے والے ایک انوکھے احساس سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ جب کیا فارس؟ جب کیا؟ کس رات پیدا ہوا وہ احساس؟ کون سی رات تھی وہ؟ اس نے درد سے بھینچے لہجے میں استفسار کیا، اور تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر سا چلا۔ وہ تیز طوفانی بھیگی رات کا نقش ابھرا تھا اس کے دماغ میں، اور اس رات بارش میں بھیگا ایزل کا بے ساختہ نظریں چرانے پہ مجبور کر دینے والا وجود بھی، جسم کی رعنائیاں ظاہر کرتا اس کا وہ کسی بھی مرد کو بہکا دینے والا بدن۔ اس رات آغا فارس کے ساتھ تو کیا وہ اس رات کی بات کر رہے تھے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے وجود میں جلن کا ایک بھرپور لاوا اٹھا تھا۔ اس رات اس کی بہن اس کے منگیتر کے ساتھ تنہا بارش میں بھیگے قیامت خیز بدن کے ساتھ موجود اس کے دل میں احساسات جگا رہی تھی۔ یہ سوچ آج اس کے چہرے اور بازوؤں کی رگوں کے تن آنے کا سبب بنی۔ اس کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل گئیں۔ میں یہاں آپ کی ذرا سی نظر کرم کو ترستی رہی، جبکہ آپ وہاں میری بہن کے ساتھ ہی احساسات کی رات مناتے رہے، احساسات جگاتے رہے۔ کتنے دروغہ ہیں آپ فارس، کتنے انیائی! میرے ساتھ ناانصافی کرتے رہے کیونکہ میری بہن پہ دل مچل اٹھا تھا آپ کا۔ اف، شرم تو نہیں آئی آپ کو؟ شرم نہیں آئی؟ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کی محبت میں مر رہے ہیں، میرا کوئی خیال نہیں جو آپ کے لیے دن رات تڑپتی ہے۔ میں کیوں نظر نہیں آئی آپ کو؟ کیا کمی ہے آخر مجھ میں؟ کیا یہ کہ میں ایزل کی اتنی خوبصورت نہیں، یا میں اس کی طرح لاٹ نہیں کرتی، بات بات پہ اپنا لمس نچھاور نہیں کرتی، آقا جان کہہ کر پیار نہیں جتاتی، معصوم صورت بنا کر فرمائشیں نہیں کرتی، اس کی طرح شرارتیں نہیں کرتی، تنگ نہیں کرتی؟ کیا اس لیے وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور میں نہیں؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو ایزل جیسی لڑکیاں پسند ہیں تو آپ کے لیے خود کو ویسا ہی بنا لیتی، مگر ایزل سے محبت نہ ہونے دیتی۔ وہ کہاں برداشت کر پا رہی تھی ایزل کے لیے ان کی محبت کو؟ یہ محبت اس کے پورے وجود پہ تپ کی ڈنک کی مانند برس رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جلن اور خود غرضی کا زہر آہستہ آہستہ مکمل وجود میں سرایت کرتا جا رہا ہو۔ تم نے تو اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے، مگر فارس کو وقت درکار ہے، اسے وقت دو بیٹا۔ اسے شائستہ کا سمجھانا یاد آیا۔ صرف فارس اور ایزل ہی نہیں، آپ بھی مجھے چوٹ پہنچانے میں برابر کی شریک رہی ہیں پھپھو۔ آپ نے بھی مجھے اس محبت کی خبر نہ ہونے دی۔ اس نے انہیں بھی قصورواروں کی لسٹ میں شامل کیا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ انہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت درکار ہے؟ غلط کہا تھا آپ نے پھپھو، انہیں وقت نہیں، انہیں صرف ایزل درکار تھی، کیونکہ انہیں مجھے تو کبھی قبول کرنا ہی نہ تھا۔ وہ تو ایزل کے لیے مر رہے تھے، میرے ساتھ کو کیسے قبول کرتے؟ ان کا دل تو اندر ہی اندر ایزل کے لیے مچلتا تھا۔ میں جس کی نظر کرم کی امید لگائے بیٹھی رہی اور میری ہر امید کو دو کوڑی کا کیے الٹا میری ہی بہن سے عشق لڑائے، اسے پانے کی امید لگائے ہوئے ہے۔ یہ جملے ادا کرنا بھی کرب کی انتہا تھا کہ اس کا من پسند شخص کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے، تب بھی اس کی ذات میں رتی بھر دلچسپی نہیں رکھتا، اور جس سے محبت کر بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ اس حقیقت نے تو اس پہ گھڑوں پانی ڈیل چھوڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنا حال بتاتے تو کیا دیکھنے تک سے قاصر تھی۔ چہرہ آنسوؤں کی زیادتی کے سبب مکمل بھیگ چکا تھا۔ سرخ آنکھوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے آنسو نہیں بلکہ لہو ٹپک رہا ہو۔ آنکھوں کے اندر اذیت ناچ رہی تھی، جبکہ چہرے پہ شدید کرب کے تاثرات رقم تھے۔ صرف دیکھنا، سونا، جاگنا اور رو دینا ہی آنکھوں کا کام نہیں ہوتا، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، من پسند چیز اور من پسند شخص کی۔ کبھی کبھی کوئی خاص چیز اور خاص انسان آنکھوں کی غذا بن کر رہ جاتا ہے، جنہیں جی بھر کر دیکھ لینے سے ان آنکھوں کا خالی پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس ایک شخص کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کی ساری تشنگی عنقا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف آنکھیں بلکہ یہ کان، یہ ناک، یہ لب و زبان، سبھی کو اپنی اپنی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سماعتیں اس کا نام سن لیں یا اس کی پکار سن لیں یا پھر وہ لفظوں کا کوئی جادوئی سور پھونک دے تو ان کا تشنا پن بھر جاتا ہے۔ یہ ہماری ناک صرف سانس لینے کا کام ہی تو نہیں کرتی، بلکہ کبھی کبھی کسی کی خوشبو کو پا لینا ہی ان سانسوں سے بالاتر ہو جاتا ہے جنہیں ہم زندگی تصور کرتے ہیں۔ اپنے لبوں سے کسی جان سے عزیز کا نام ادا کرنا، ان لبوں پہ بس اسی کی دعاؤں کا ٹھہر جانا، اپنی زبان پہ اس کا ورد رکھنا، اسی کے ذکر سے زبان کو حلاوت بخشتے رہنا،
کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر چلنا، کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اصل حق تو ہمارے ان اعضاء کا تب ہی ادا ہوتا ہے؟ تو تمہاری آنکھوں، لبوں، سماعتوں بلکہ پورے وجود کی غذا میرا منگیتر نکلا۔ کوئی اور کیوں نہ ملا تمہیں محبت کرنے کے لیے؟ میرے حق پہ ہی کیوں ڈاکہ ڈالنے کو کھڑی ہوئی تم ایزل؟ کیوں میرے پوچھنے پہ بھی اس محبت کو مجھ سے چھپاتی رہی؟ اب کہ اس کے تیروں جیسے نوکیلے لفظوں کے وار ایزل کی طرف ہوئے، لہجہ بسیلا ہوا، شعلہ ٹپکاتا، ہر بار خود سے سوال کرتی رہی کہ کیوں میرا وجود ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیوں میرے وجود کو دیکھ کر بھی یوں نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے میں ہوں ہی نہیں؟ کیوں مجھے کبھی وقت نہیں دیتے، کبھی 2 گھڑی بیٹھ کر مجھ سے بات نہیں کرتے، مسکرا کر میرا حال نہیں پوچھتے؟ کیوں مجھ سے پرے پرے رہتے ہیں؟ ہر بار سوال کرتی مگر کوئی جواب نہ ملتا، اور پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتی کہ شاید ٹھیک کہتی ہیں پھپھو، وہ ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس سب کی وجہ تو تم ہو، تم ایزل۔ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ پیچھے رہی، تبھی تو کبھی انہیں نظر نہ آئی۔ تمہاری وجہ سے منگنی کے بعد بھی میری ویلیو صفر رہی، مجھے میرا وہ حق نہ ملا جس کی حقدار تھی میں، ملا تو صرف ان کی بے رخی کا غم اور دوری کی اذیت۔ ایزل کے لیے لہجے سے قہر برساتی وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ وہ اسے لے جائے گا ماما، وہ اسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ وہ کہتا ہے جب تک وہ ایزل کو پا نہیں لے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور ایزل نے ہاں کر دی تو ماما میں کیسے دیکھوں گا اسے کسی اور کا ہوتا؟ کیسے تڑپ رہے تھے وہ اسے کسی اور کا ہوتا سوچ کر، کیسے بچوں کی طرح رو رہے تھے، جبکہ یہ سب انم کے اندر حسد بھری بھیانک اس کے چھن جانے کے خوف میں کیسے تڑپ رہے ہیں آپ فارس؟ مگر میرا کیا؟ میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھ سے آپ چھن گئے تو میرا کیا ہوگا؟ آپ اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کیسے دیکھوں گی آپ کو کسی اور کا ہوتا؟ نہیں فارس، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، اور میں آپ کو اپنے ساتھ یہ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی ایسے رشتوں کو بہت بار کھویا ہے، مگر ہر بار صبر کیے خاموش رہی، پر اب نہیں۔ اب نہ مجھ سے صبر ہوگا، نہ ہی آپ کی جدائی سہال، کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جس نے میرے دل کو چھوا ہے، وہ پہلے شخص جس کو پانے کی میرے دل نے شدت سے خواہش کی ہے، اور اب اس خواہش کا میں آپ کے ہاتھوں گلا نہیں گھٹنے دوں گی۔ اس بار نہیں فارس، اس بار میں خود کو خالی ہاتھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرا پورا حق ہے آپ پہ، آپ میرے منگیتر ہیں اور شوہر بھی میرے ہی بنیں گے، بلکہ میں نے تو ابھی سے آپ کو اپنا مجازی خدا تسلیم کر لیا تھا، پھر کیسے آپ کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں؟ نہیں، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ وہ اگر آپ کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی تو میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ ہار ایزل ہی کیوں سب پائے؟ ہر بار اسی کی خواہشیں کیوں پوری ہوں، اور ہر بار میری ذات کی ہی قربانی کیوں دی جائے؟ وہ تو اس رشتے کو تسلیم کر چکی ہے، آپ سے دور بھاگنا چاہ رہی ہے، مگر یہ آپ ہی ہیں جو اسے خود سے دور ہونے نہیں دے رہے۔ وہ تو کسی اور کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر چکی ہے، نہیں چھن رہی آپ کو مجھ سے۔ یہ آپ ہی ہیں جو خود کو مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ کیوں فارس؟ کیوں اتنا بڑا درد دینے جا رہے ہیں مجھے؟ کیوں کرنے جا رہے ہیں مجھے خود سے دور؟ نہیں فارس، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب کی بار میں تہی دامن رہ جانے کی اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے دامن اور خالی ہاتھوں کو آپ کے ساتھ سے بھرنا چاہتی ہوں، اور میں بھروں گی، ضرور بھروں گی۔ وہ تہیہ کرتی بولی۔ اپنے من پسند شخص کو خود سے دور نہ کرنے کا فیصلہ پوری شدت سے کیا گیا۔ خود غرض کب کیسے اس کے اندر اتنی شدت سے ڈیرا جما گئی کہ اسے خود بھی علم نہ ہوا، ذرا برابر بھی احساس نہ ہوا کہ وہ محبت کرنے والے 2 لوگوں کو، پنچھیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہے۔ اور احساس ہوتا بھی کیوں جب وہ خود کو مظلوم اور انہیں قصوروار سمجھ رہی تھی؟ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی محبت اس شخص کے لیے ایزل سے زیادہ شدید ہے۔ ایزل سہ لے گی مگر وہ اسے کسی اور کا ہوتا نہیں سہ پائے گی۔ وہ اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے تو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کرو کہ ابھی وہ الجھن کا شکار ہے، یہ الجھن دھیرے دھیرے چھٹ جائے گی تو اس کی آنکھوں میں بھی تمہارا چہرہ بسنے لگے گا۔ شائستہ کے الفاظ اس لمحے اسے یاد آئے۔ میرا چہرہ ضرور بسے گا ان کی آنکھوں میں، کیونکہ میں جو ہمیشہ ایزل کے آگے ہونے کے سبب چھپ جاتی تھی، اب قدم اٹھا کر اس کے وجود کو پیچھے چھوڑتی اپنا چہرہ فارس کے سامنے لاؤں گی۔ وہ مجھے دیکھیں گے، مجھے سنیں گے، اور ایک دن ضرور مجھے قبول کر لیں گے۔ وہ الٹا سیدھا جو بھی کہیں میں نظر انداز ضرور کروں گی پھپھو، مگر انہیں پانے کی نیت کے ساتھ، ان کی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے داخل ہو کر چپ رہ کر سب سنوں گی، سب سہوں گی، صرف اس امید پہ کہ ایک دن وہ میری حیثیت کو قبول ضرور کریں گے، ایک دن خود سے میرا ہاتھ ضرور تھامیں گے۔ میں ان کی زندگی میں شامل ہو کر صبر ضرور کر سکتی ہوں، ان کے میری طرف آنے کا انتظار ضرور کر سکتی ہوں، مگر انہیں کسی اور کو سونپنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ یہاں مجھ سے صبر نہیں ہوگا، یہاں مجھ سے انتظار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اب اور انتظار نہیں، مجھے فارس چاہیے، اور ہر حال میں چاہیے۔ انہیں ہر حال میں پانے کا مضبوط ارادہ کرتی وہ بے دردی سے آنکھیں آنسو پونچھتی بلکہ رگڑتی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رکی، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنے ارادے پہ عمل کرنے سے قبل اپنی حالت درست کرنے واش روم چلی گئی۔
خود کو سنبھالو نور، ارحم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ واہ سوزین مدام واہ، حال یہاں میرا بے حال ہے مگر سنبھلنے کی ضرورت تمہیں پیش آ رہی ہے، وہ طنز سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو التمش، ارحم نے اسے سختی سے وارن کیا۔ کیسی تمیز؟ کون سا دائرہ؟ نہیں یاد رکھنا چاہتا میں آج کسی بھی تمیز کو، میں تو ایسے ہی بولوں گا، ایسے ہی کروں گا بات، بلکہ سوال کروں گا وہ بھی تمہاری اس بیوی سے کہ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا، کیوں چھپایا اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ۔ وہ واقعی تمیز کے دائرے کو عبور کرتا جاہریت سے بولا تو ارحم بس برداشت کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، جبکہ سوزین شرمندگی سے سر جھکائے اس کی ہر تلخ سے تلخ بات کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اولاد کی تڑپ پیدا کرتی رہی، محبت پیدا کرتی رہی، اور جب میرا دل زور و شور سے تڑپنے لگا اپنے بچے کے لیے تو منہ سے ایک حرف تک سچ نہ نکال سکی تم؟ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی تڑپتا رہا، اس تڑپ کا حساب کون دے گا سوزین؟ بولو کون دے گا اس کا حساب؟ وہ مسلسل سوال گو تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ یہ سوالات تم آرام سے بھی پوچھ سکتے ہو، ارحم نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ تم بیچ میں مت پڑو ارحم، اور کس آرام کی بات کر رہے ہو؟ سارا تحمل اس بات پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ آخر کیوں مجھ سے میری اولاد کا سچ چھپایا گیا، کیوں مجھے پاس ہوتے ہوئے بھی میری اولاد سے دور رکھا؟ بولو جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچ خلقی سے اسے ٹوک گیا۔ جانتی بھی ہو سوزین کہ ان 4 سالوں میں کتنی ہی بار میرے دل میں اسے دیکھنے کا خیال آیا، سوچا پاس نہیں رکھ سکتا تو کیا ہوا، ایک نظر دیکھ تو سکتا ہوں کہ میری اولاد ہے کیسی، لڑکا ہے یا لڑکی، مجھ جیسی ہے یا ایلیا جیسی، کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے، خوش بھی ہے یا نہیں؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ ایک بار بھی مجھے خیال نہیں آیا؟ بہت بار آیا، اور بہت بار تڑپا ان 4 سالوں میں مانا تم نے آ کر اس تڑپ کو مزید بڑھا دیا، مگر گزرے 4 سالوں کے تڑپ کا حساب کون دے گا؟ بولو کون دے گا؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو کہ آخر کیوں اتنے سال مجھ سے میری بیٹی کو دور رکھا؟ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا میری بیٹی کو مجھے سونپنے سے؟ کیوں اس کے ماں باپ بن کر اسے اس کے اصلی باپ سے دور رکھا؟ کیوں ایک بار بھی ملوانے کی کوشش نہ کی؟ کیوں اسے میرے پاس نہ لے کر آئی؟ کیوں ایک بار بھی مجھے اطلاع نہ دی وہ تمہارے پاس ہے؟ کیوں رکھا اتنے برس مجھے میری بیٹی سے دور؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ جواب دو مجھے۔ اب کہ وہ سوزین کے عین سر پہ آ کر دھڑا تو وہ بے ساختہ کام کر رہ گئی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے سب بتائے گی، مگر جب وقت آیا تو حلق میں اٹکے آنسوؤں کے سبب بولنا دشوار ہوا تھا۔ خاموش مت رہو نور، بتا دو آج سب سچ کہ اتنا عرصہ تم آخر کیوں ایلیا کا وعدہ نبھا نہ سکی؟ یہ جواب لیے بغیر نہیں جائے گا، اور میں اب تمہیں مزید خاموش رہنے نہیں دوں گا، بتا دو سب۔ ارحم جو اسے تھامے کھڑا تھا اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا بولا تو کتنی ہی دیر سوزین خالی خالی نظریں لیے اسے یک ٹک دیکھے گئی، اور پھر میکان کی انداز میں قدم اٹھاتی اندر بڑھ گئی۔ رک جاؤ، وہ جواب لے کر یہیں آئے گی۔ التمش نے اسے بنا جواب دی اندر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا، مگر ارحم بازو حائل کر کے اسے روک گیا، جس پہ وہ صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ انم تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اور ایزل کیوں نہیں آئی نیچے؟ وہ بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ 1:30 بج رہا تھا اور نادیہ تیار ہو کر اب انم کو دیکھنے آئی تھی، مگر وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ گم سمسی کب سے سر جھکائے بیٹھی فرش پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ یہاں میرا ہونے والا شوہر کسی اور کی محبت میں مر رہا ہے، کسی اور کا بننے کو تڑپ رہا ہے، اور آپ تیاری کی بات کر رہی ہیں؟ میرا دل تب سے ہر لمحہ ماتم منا رہا ہے، اور آپ شادی پہ جا کے شادیانے بجانے کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے نظریں نہ اٹھائیں، ورنہ ضرور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور خوف وہ بھانپ جاتی۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کہاں ہے سامان؟ رکھواؤ گاڑی میں اور اٹھ کر جلدی سے تیار ہو۔ نادیہ پہ جلدی سوار تھی، تب بھی انہوں نے انم کی اس خاموشی کو اہمیت نہ دی۔ ماما میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ وہ جانتی تھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی کہہ گئی۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ بس طبیعت کچھ سستی ہو رہی ہے، اصل وجہ تو وہ بتانے سے رہی۔ کہیں بخار تو نہیں؟ نادیہ نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا جو ٹھنڈا پڑا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، یوں ہی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو بس کپڑے بدل لو، کوئی زیادہ تیاری نہ کرو، سفر بھی زیادہ لمبا نہیں، مزید تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہاں جا کر آرام کر لینا، ویسے بھی فنکشن تو کل سے شروع ہو رہے ہیں، آج سے تھوڑی نا۔ نادیہ نے تو اپنی طرف سے اس کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، مگر انم کیسے بتاتی انہیں کہ اصل مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ٹھیک ہے ماما، وہ ہار مانتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں گی یا فارس کے ساتھ آئیں گی؟ وارڈروب کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہاری پھپھو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہی تھی کہ صرف ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کریں گی۔ انم خوب جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں جا رہی۔ آغا فارس نے جو ان سے اتنی بڑی خواہش کر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ دن رات بس پریشان ہی ہو سکتی تھی، سوچوں کے بیچ ہی جکڑی رہ سکتی تھی، کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تم ان کی چھوڑو، اپنی تیاری دیکھو، میں ذرا ایزل کو دیکھ کر آتی ہوں۔
وہ عجلت میں کہتی کمرے سے نکلنے کو تھی جب اسی وقت نوری بھی اسی عجلت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، باہر کچھ مہمان آئے ہیں، آپ کو اور صاحب کو بلا رہے ہیں۔ مہمان؟ کون سے مہمان؟ تم نے پوچھا نہیں؟ نادیہ نے الجھ کر پوچھا کہ کون سے مہمان چلے آئے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ جانے کی تیاریوں میں تھے۔ پوچھا ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ التمش صاحب کے والدین ہیں۔ نوری انہیں نہیں جانتی تھی مگر التمش کو تو جانتی تھی، وہ تو آتا رہتا تھا۔ تبھی تعارف جان کر جلدی سے نادیہ کو اطلاع اور بلاوا دینے چلی آئی۔ التمش کے والدین آئے ہیں؟ یہ سنتے ہی انم کا دل بری طرح دھڑکا۔ یعنی وہ آئے ہیں تو یقیناً ایزل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اور اگر ایزل نے انکار کر دیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی انم کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ نرمین اور مکرم، انہیں یہاں کا راستہ کیسے یاد آ گیا آج؟ نادیہ کچھ حیران ہوئی تھی اور انم کی طرف دیکھا، جس نے فوراً سے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے شانے اچکا دیے کہ مجھے کیا معلوم، تم چائے پانی کا انتظام کرو، میں جاتی ہوں ان کے پاس، اور ہاں، صاحب کو بھی بلا لو۔ نادیہ نوری کو کہتی اسی کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ان کے جاتے ہی انم جلے پیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ یہ فکر و خوف بری طرح سر پہ سوار ہو گئی کہ اگر ایزل نے انکار کر دیا تو؟ نہیں، وہ نہیں کرے گی، وہ یقیناً میری باتوں کو سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور تیار ہونے کا ارادہ ترک کرتی خود بھی کمرے سے نکل گئی کہ بے چینی جو لگی ہوئی تھی کہ آخر التمش کے پیرنٹس اور ماما بابا کے بیچ کیا باتیں ہوں گی۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ اور سن ہوتا وجود لیے وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ ہاں، یہ وہی کاغذ تھا جسے چھوتے اور دیکھتے ہی اس کا تلخ ماضی اس کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگتا تھا، اور اس وقت بھی بن بلائے مہمان کی طرح اس کے روبرو آ کھڑا تھا۔ بلکہ بن بلایا کب تھا؟ وہ تو تبھی آتا تھا جب یہ کاغذ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا تھا۔ آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار تھا۔ آج تو حسن جہاں میرے در پر تشریف لایا ہے۔ جانے من میں آپ کی راہ میں پلکیں بچھائیں یا پھول؟ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی صوفے پہ کسی ٹھاکر کی طرح شان سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ اسے وہیں جمع دیکھ اس نے اپنے پاس بلایا، مگر وہ ہنوز وہیں کھڑی رہی۔ لگتا ہے میرے ہاتھ پکڑ کر لانے کے منتظر ہو، تو چلو میں ہی چلا آتا ہوں۔ چہرے پہ تفاخر سجائے وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، مگر سوزین آگے آنے کے بجائے گھبرا کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گھبراؤ مت، مجھ سے بھلا کیسے ڈر؟ وہ پیچھے ہٹی تو شیراز نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سٹ ہیئر، اور اسے لیے صوفے پہ بٹھایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، کیونکہ اگر تم نہ آتی تو میں یہی سمجھتا کہ تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں۔ یہاں آ کر تم نے ارحم سے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، مگر تمہیں مجھے میری محبت کے کچھ ثبوت دینے کا بھی موقع دینا ہوگا۔ وہ زومانی لہجے میں بولا۔ کیسے ثبوت؟ اس نے ناسمجھی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ سمجھا دوں گا، سب سمجھا دوں گا، مگر اس سے قبل تم یہ بتاؤ کہ کیا کھانا پینا پسند کرو گی؟ ثبوت سے مراد اس کا وہ گھٹیا پن تھا جو وہ اسے دکھانے کو بے چین تھا، جبکہ سوزین کے وجود پہ ہر لمحہ گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی پرزور صحیح کرتے ہوئے انکار کیا۔ تم پہلی بار میرے گھر آئی ہو اور میں تمہاری خاطر تواضع نہ کروں، ایسا تو ممکن نہیں۔ خاطر تواضع تو آج میں تمہاری ایسی کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اسراریت سے گویا ہوا۔ اس کے آخری جملے میں ایسا کیا تھا کہ سوزین کام کر رہ گئی۔ شیراز نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور ملازمہ کو آواز دینے لگا، جس پہ وہ 2 منٹ بعد ہی لوازمات سے بھری ٹرالی لیے چلی آئی۔ دس از فار یو سویٹ ہارٹ۔ شیراز نے وائن اسٹائل گلاس میں بھرا سبز مشروب اس کے آگے کیا، جبکہ سوزین نے اس کے لفظوں پہ جبڑے بھینچتے ہوئے مشکل سے خود کو کچھ بولنے سے روکا۔ اس نے گلاس پکڑا مگر اسے منہ سے نہ لگایا۔ اسے پینے کے لیے دیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں۔ پیو اسے پینے کا حکم دیا۔ مجھے یہ پسند نہیں۔ وہ اس کے گھر سے ایک دانہ تک کھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی بہانہ بنایا۔ اچھا تو صرف تھوڑا سا ہی پی لو۔ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم ڈرنک چینج کر سکتی ہو؟ وہی پینے پہ اصرار کیوں کیا؟ اس پہ سوزین نے دھیان نہ دیا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ بھولو مت کہ اس وقت تم میرے ماتحت ہو، جو میں چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، اس لیے نخرے مت دکھاؤ اور پیو اسے۔ اس کے بدستور گلاس لبوں سے دور رکھنے پہ شیراز کو اب کے غصہ آنے لگا، تبھی جاہریت سے گویا ہوا تو مجبوراً سوزین کو مشروب کا گھونٹ بھرنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑا، مگر ابھی اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ کوئی چیز گر کر ٹوٹنے کی زوردار آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ واٹ دا ہیل! شور اتنا زیادہ تھا کہ شیراز کو دیکھنے کے لیے اٹھنا پڑا۔ اسے پیو، میں ابھی آیا۔ جانے سے قبل وہ اسے پینے کی تنبیہ کرنا نہ بھولا تو مجبوراً ایک بار پھر سوزین کو نیچے کیا گلاس واپس لبوں تک لانا پڑا، مگر اسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ نام نہ لیا گیا مگر ایک آواز سی اٹھی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر یہاں وہاں دیکھا تو بک شیلف کے ساتھ کھڑی عام سا لباس زیب تن کیے سامنے رنگ کی لڑکی نظر آئی۔ وہ اسے مسلسل کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ سوزین نے نہ سمجھی بھری نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اپنے گلاس کی طرف دیکھا جس کی طرف اس کا اشارہ تھا۔
وہ بار بار انگشت شہادت کو اور گردن کو نفی کی صورت میں ہلا رہی تھی اور منہ سے بھی ہلکی سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اشارہ اتنا مشکل نہ تھا کہ سوزین سمجھ نہ پاتی۔ وہ 100% اسے مشروب پینے سے منع کر رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی سے ویسٹ کرو۔ اشارہ سمجھ کر بھی وہ شش و پیش میں بیٹھی رہی تو اب کہ اس لڑکی نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ شاید شیراز واپس آ رہا تھا۔ سوزین کو بھی اس کے قدموں کی آہٹ قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گلاس کو کیسے خالی کرے۔ اس نے جلدی سے یہاں وہاں دیکھا تو اسے دیوار کے ساتھ لائن میں لگے گملے دکھائی دیے۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور پھرتی دکھاتی جلدی سے سارا جوس مٹی کی نظر کر گئی۔ عجیب بد دماغ ملازم ہیں، کہا بھی تھا کہ ڈسٹرب مت کریں، پھر توڑ پھوڑ شروع کر رکھی ہے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اس کے برابر آ بیٹھا، جبکہ اس بات سے انجان تھا کہ توڑ پھوڑ کسی اور نے کی تھی اسے یہاں سے اٹھانے کے لیے، اور اس کے آتے ہی اب بک شیلف کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ ارے واہ، تم نے تو سارا گلاس خالی کر دیا۔ نظر سوزین کے خالی گلاس پہ پڑی تو بگڑا موڈ پھر سے بحال ہوا۔ مجھے اب گھر جانا ہے۔ اس کی جوس میں ملاوٹ والی حرکت سے وہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس کے ملاوٹ کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اب شدت سے ہونے لگا تھا۔ آئے اور چل بھی دیے، یہ تو نہیں ہونے دوں گا میں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اٹھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کہیں نہیں چلوں گی تمہارے ساتھ، تم نے صرف تھوڑی دیر کا کہا تھا اور اتنا وقت گزر چکا ہے، میں نے تمہاری بات پوری کی، اب تم پوری کرو۔ کرو پولیس کو فون اور کہو انہیں کہ چھوڑ دیں وہ اور ہم کو۔ ابھی میری بات پوری ہی کب کی ہے تم نے؟ ارے ابھی تو تمہیں چھوا تک نہیں میں نے، تمہیں انچھوا تو نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کھانے پینے اور آرام نوش فرمانے کے لیے بلایا ہے؟ میری ڈیمانڈز جب تک پوری نہیں کرو گی یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ وہ چونکہ بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہ اس پہ جھکتا بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی ڈیمانڈز؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے۔ اس کی جوس والی حرکت سے سوزین پہلے ہی اس کے ارادے واضح ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اس نے گھبراتے ہوئے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں جانے من، اب زیادہ میرا وقت برباد مت کرو اور اٹھو یہاں سے۔ وہ صاف صاف مکر گیا، میں نہیں اٹھوں گی۔ وہ بضد ہوئی، جبکہ اسی وقت شیراز کی نظر گملے سے باہر گرے سبز قطروں پہ پڑی تو وہ چھٹکا۔ گیلی مٹی پہ بھی نظر ڈالی تو جیسے سب سمجھ میں آ گیا، اور سمجھ آتے ہی اس کے چہرے اور بازوؤں کی رگیں تن آئیں۔ کمینی چالاک عورت دھوکہ دیتی ہے، دھول جھونکتی ہے میری آنکھوں میں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا حیوانیت سے گویا ہوا۔ تجھے جوس پیٹ میں ڈالنے کو کہا تھا سالی، کہیں کی تو نے تو مٹی میں ڈال دیا۔ اس کے بالوں کو جاریہ سے جھنجھوڑتا وہ بولا۔ غصے کے سبب چہرہ سرخ پڑنے لگا، تاثرات ایسے تھے جیسے آنکھوں سے کاٹ کھائے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ نشے بھرا جوس پلا کر اسے بھی بدمست کر دے گا اور پھر ایک زبردست سی ویڈیو بنا کر ارحم کو دکھائے گا کہ دیکھ تیری بیوی کیسی بے وفا نکلی، اپنی مرضی سے میرے پاس آئی، مجھے چھوا اور میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا۔ اور ایسا واقعی ہوتا اگر وہ جوس پی لیتی، مگر اب اسے سوزین کے ساتھ زبردستی کرنی پڑنی تھی، کیونکہ جتنی دوا تھی وہ ملاتی اور مزید منگوانے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑنا تھا، جو کہ اب اس سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، درد کے مارے وہ بمشکل بولی۔ تجھے تو میں اپنا مقصد پورا کر کے ہی چھوڑوں گا، چل اٹھ، زیادہ نخرے مت دکھا۔ وہ بھڑکا اور اس کے بالوں کو آزاد کیا۔ رہائی ملتے ہی سوزین نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیراز نے لپک کر اسے جا لیا۔ زیادہ چالاکی مت دکھانا ورنہ حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا تیرا۔ وہ تو تڑاک پر آتا اس کے جبڑے دبوچتا بولا تو سوزین نے درد سے دہائی دی، مگر وہ اس کی تکلیف کو پیروں تلے رونتا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا، لا کر سیدھا بیڈ پر پٹکا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم ایک خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں، اور وہ مقصد بیان کرنے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایزل کو بلا لیں۔ ایک دوسرے کا حال دریافت کرنے اور یہاں وہاں کی چند باتیں کرنے اور چائے سے لطف اٹھانے کے بعد انہوں نے اصل مقصد کی طرف آنے کا سوچا۔ ایزل کو؟ مگر کیوں؟ نادیہ اور اعجاز کچھ نہ سمجھے۔ دراصل جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایزل کا یہاں ہونا ضروری ہے، بہتر ہے ساری باتیں اس کے سامنے ہی ہوں، آپ بلائیے تو صحیح۔ انہوں نے پھر واضح طور پہ کچھ نہ بتایا تو اعجاز اور نادیہ نے شدید الجھن بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ انم جو کب سے منتظر بیٹھی تھی بے صبروں کی مانند بولی، مگر اعجاز اور نادیہ پہ یہی ظاہر کیا کہ سمجھی وہ بھی کچھ نہیں، جبکہ سمجھ تو وہ ایک ایک بات رہی تھی۔ ویسے یہ التمش کہاں ہوتا ہے؟ کتنے دن ہو گئے اس نے یہاں کا رخ ہی نہیں کیا، لگتا ہے زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہے لڑکا۔ اعجاز تو اس مقصد کی طرف سے دھیان ہٹا کر التمش کی اتنی لمبی غیر حاضری کے متعلق استفسار کرنے لگے، جبکہ نادیہ کا دھیان وہیں اٹکا ہوا تھا۔ انہیں اب کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کہیں وہ التمش اور ایزل کے رشتے کے سلسلے میں تو نہیں آئے۔ سوزین درد سے کراہ رہی تھی، درد اتنا تھا کہ بے اختیار پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی، منہ کے بل گرانے پہ پیٹ کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اسے دروازہ بند کرتا دیکھ سوزین کے حواس باختہ ہوئے،
رنگ فوراً سے قبل اڑا۔ خطرناک ارادے لیے وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے چہرے پہ سجی شیطانی مسکراہٹ اور ٹپکتی ہوئی ہوس اس کا لہو نچوڑ رہی تھی۔ تمہارے چہرے پہ خون کی مانند جمع خوف مجھے بے حد مزہ دے رہا ہے۔ تمہیں یوں بے بس دیکھ کر مجھے بے حد سکون مل رہا ہے۔ مگر ایک منٹ، ویڈیو تو میں نے سٹارٹ ہی نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور بک شیلف پہ ایسی جگہ رکھا جہاں سے وہ دونوں بآسانی نظر آئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پلیز میری ویڈیو مت بنانا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم صرف میرا ہاتھ پکڑو گے، مجھ سے چند باتیں کرو گے۔ تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا ہے نا تو پکڑ لو، مگر پلیز اس کے سوا کچھ مت کرنا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے آگے التجا کی۔ پیٹ کے درد کو اس کے ارادوں کے آگے بھول چکی تھی۔ اس کے سوا ہی تو سب کچھ کرنا ہے میری جان۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو یہاں آئے گی اور بڑے آرام سے اپنے شوہر کی رہائی کروائی چلی جائے گی؟ تو یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے۔ یاد ہے نا میرے الفاظ کہ اگر وہ نکل بھی آیا تو پھر سے اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا کر اسے اندر کروا دوں گا، کیونکہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نہ ہی آج تو میرے شکنجے سے بچے گی اور نہ ہی تیرا شوہر کبھی ان سلاخوں کے شکنجے سے۔ سنا تو نے؟ کوئی رہائی نہیں ملے گی اسے۔ ہاں البتہ تو ہمیشہ میرے پاس قید ہو کر رہ جائے گی۔ تیرا شوہر خود تجھے میرے حوالے کرے گا جب اسے یہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں اس کی جوان حسین بیوی کسی غیر مرد سے یوز ہو چکی ہوگی۔ ہا ہا ہا۔ اپنی باتوں سے اسے دہلاتا وہ ایک شیطانی قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، جبکہ سوزین کو اس کے لفظوں پہ اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو، ہم پہ چھوڑ دو، ہم دونوں کو چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑائی، مگر اس کی اس گڑ گڑاہٹ کا شیراز پہ رتی بھر اثر نہ ہوا۔ بیکار ہے میری جان، ہر واسطہ بیکار ہے۔ بہتر ہے کہ ان باتوں میں اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو اور چپ چاپ خود کو میرے ستم سہنے کے لیے تیار کر لو۔ اسے ستم سہنے کے لیے تیار ہونے کا کہتا وہ اس کی طرف بڑھا، اور اس سے قبل کہ وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی اس نے سوزین کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اس کی جائے فرار بستہ کرتی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ وہ مسلسل گردن دائیں بائیں ہلا رہی تھی کیونکہ اس نے پہلا حملہ اس کی گردن پر ہی کیا تھا۔ یہ تو تجھے یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ شیراز رحم نہیں کھائے گا۔ آنے کی بھول کر ہی لی ہے تو اب بھگتو، خباثت سے کہتا وہ اس کی گردن پہ جا بجا دانت گاڑنے لگا، جبکہ وہ التجائیں کرتی چلاتی رہی، جانے دو مجھے پلیز۔ اس کے آگے اپنا وجود بے بس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جس طرح کی اس کی حالت تھی اس میں وہ بچاؤ کے لیے زیادہ دیر ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر پھر بھی وہ فریاد کرتی رہی، آج تجھے میرے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی تو شروعات ہے، اختتام سے قبل کیسے جانے دوں مائی بیبی۔ اب کہ وہ اس کے سینے پہ جھکا اور شرٹ کے اوپر سے ہی اپنی خباثت ٹپکانے لگا۔ سوزین کی گویا سانس اٹکی۔ اس وقت اس نے مرنے کی دعا کی، کیونکہ وہ اس درندے کے وحشی پن کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ ہی چاہتی تھی کہ ارحم یہ سب دیکھے۔ یہی خوشبو تو میں ان سانسوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ اس کے سینے کی مہک سانسوں میں بھرتا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تو سوزین نے اذیت اور شرم سے چور آنکھیں میچھی۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے وہ ہاتھ بازوؤں کو تو مکمل طور پہ بلاک کر چکا تھا، ٹانگوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ اب بس سوزین سر کو ہی جنبش دے سکتی تھی جو کہ وہ دے رہی تھی۔ ان لبوں کو چکھنے کے لیے ہی تو میں مرا جا رہا ہوں۔ اب کہ اس کی رال ٹپکاتی نظریں سوزین کے آنسوؤں سے بھیگے ہونٹوں پہ ٹھہری۔ یہ تمہارا ہی نرم لمس ہے جس نے انہیں بھی نرم بنا ڈالا ہے، ورنہ میں کہاں اتنے خوبصورت لب رکھتا ہوں۔ اس کی سماعتوں سے ارحم کے الفاظ ٹکرائے تو اس نے شدت سے دعا کی کہ یا تو رب اسی لمحے اس کی سانسیں چھین لے یا اس شخص کے چنگل سے رہائی دلوا دے، کیونکہ وہ سوائے ارحم کے لمس کے اور کسی مرد کو اپنے لبوں کو چھونے نہیں دے سکتی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس نے تڑپ کر فریاد کی تھی، جبکہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر شیراز پہ مزید جنون سوار ہوا تھا۔ وہ مکمل اس کے چہرے پہ جھک آیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا ایک زور آور وار تھا جو اس لمحے شیراز کے سر پر ہوا، اور وہ ایک بے ساختہ دھاڑتا اپنا سر تھامے سوزین کے برابر گر پڑا۔ وہ اس پر سے ہٹا تو سوزین کو اپنے سامنے وہی سانولی سلونی لڑکی دکھائی تھی جو ہاتھ میں کرسٹل کا گلدان لیے کھڑی تھی، جو شیراز کے سر پہ لگنے کے سبب آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا ٹوٹنا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ وار کتنا زبردست ہوا ہے۔ سوزین کی دعا سن لی گئی، اسے بھاگنے کا موقع میسر آ چکا تھا۔ شیراز بیک یارڈ کی جانب کھلتا دروازہ تو فراموش ہی کر گیا، اور وہ لڑکی وہیں سے اس کا مسیحا بن کر آئی تھی۔ جلدی اٹھو اور بس بھاگ نکلو یہاں سے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ اپنا پیٹ تھامے اس کے سہارے کی مدد سے اٹھتے ہوئے بمشکل سوزین نے یہ جملہ ادا کیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جتنا درد ہے اب فوری ہاسپٹل ہی جانا پڑے گا۔ میں سہانا ہوں اور بدقسمتی سے اس جانور کی بیوی اور بچی کی ماں ہوں۔ وہ حقارت بھری نظروں سے سر تھامے گرے شیراز کو دیکھتی بولی تو سوزین سہانا کا تعارف جان کر حق دک رہ گئی۔ یہ حیرت بات کے لیے بچا کر رکھ لو اور ابھی بھاگو یہاں سے۔
اسے ابھی تک یہیں کھڑا دیکھ سہانا نے جلدی مچائی، کیونکہ شیراز کی آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا اور وہ اٹھنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر ابھی اٹھا ہی تھا کہ کارپٹ میں پاؤں الجھنے کے سبب اوندھے منہ فرش پہ جا گرا۔ سر کے ساتھ ساتھ درد اب پیر میں بھی جاگا تھا، پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ سوزین کیسے بھاگتی، اس سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر سہانا نے خود ہی اسے سہارا دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے یہاں آ کر، دوبارہ کبھی بھروسہ کر کے کسی کے گھر یوں مت جانا، یہ دنیا ایسے دھوکے باز درندوں سے بھری۔ وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب پیچھے سے اس کے سر پر بھی وار کیا گیا۔ پلٹے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ شیراز کو اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھ سوزین کی جان نکلی تھی، جبکہ سہانا دھڑم سے نیچے جا گری۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ خوف سے شل ہی ہو کر رہ گئی، آگے بڑھ ہی نہ پائی، مگر پھر سہانا کی چلاہٹ نے اسے ہوش دلائی۔ بھاگو، جلدی بھاگو یہاں سے۔ اپنا زخمی سر لیے وہ اسے فرار ہونے کا کہتی رہی۔ تم ٹھیک، میری چھوڑو، اپنی سوچو، کیوں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی اس کی درندگی کی نظر کرنا چاہتی ہو؟ وہ جو سہانا کی فکر میں ابھی تک بھاگ نہیں پا رہی تھی، سہانا نے اسے ہوش کے ناخن لینے کو کہا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی زندگی بچانے کا بھی کہا، تو اب کہ اس نے بھی مزید وقت برباد نہ کیا اور جلدی سے باہر بھاگی۔ دروازہ سہانا پہلے ہی کھول چکی تھی۔ رک جا سالی، بھاگ کہاں رہی ہے؟ چکراتے سر کے ساتھ مشکلوں سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے بھاگا، اور تبھی سہانا نے عقل لڑائی اور پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اٹھی اور شیراز کا وہ فون جسے وہ بھلائے بس سوزین کو پکڑنے بھاگا تھا جلدی سے پکڑا اور ویڈیو بند کرنا چاہی، مگر پھر رکی، کیونکہ اتنا بڑا ثبوت وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بھلے ہی وہ ویڈیو ایسی نہ تھی جسے پولیس کو دکھانا سوزین یا ارحم پسند کرتے، مگر اس میں شیراز کی باتوں کی ریکارڈنگ بھی موجود تھی کہ اس نے جھوٹا الزام لگا کر ارحم کو جیل بھجوایا۔ شیراز نے تو یہ ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی، میوٹ کر کے چند مخصوص حصے ارحم کو دکھانے تھے، مگر جلد بازی میں موبائل کو یکسر بھول گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس نے کی، کیونکہ سہانا اس کے موبائل سے پولیس کو فون کر کے یہاں ہوئے سارے معاملے کی اطلاع دے چکی تھی۔ اب بس اسے پولیس کے پہنچنے کا انتظار کرنا تھا، اور تب تک اسے خود کو اور اس موبائل کو شیراز سے بچا کر رکھنا تھا، کیونکہ اسی میں سب سے بڑا ثبوت تھا۔ کیا سوچ رہی ہو ایزل؟ فرش پہ بیڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیٹ میں پھیلا کر سر پیچھے کو ڈھلکائے وہ کب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ نیم دراز تھی، جب انم نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے پکارا۔ اس پکار پر وہ چونکی اور سیدھا ہونے کی کوشش کی تو کب سے ایک ہی پوزیشن میں جامد ہونے کے سبب اس کی گردن میں بے ساختہ درد اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نہ جانے اسے فکر مندی سے پوچھا تھا یا یوں ہی؟ اس سوال پہ گمسم سی ایزل فقط سر ہلا گئی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ یہاں اسے بلانے آئی تھی، مگر یوں سوالات کرنے بیٹھ گئی جیسے فرصت ہی فرصت ہو۔ وہی سوچیں جن میں آپ تب سے الجھا کر رکھ گئی ہیں۔ وہ بے بسی و بے کلی سے گویا ہوئی۔ اس میں الجھنے والی کیا بات ہے ایزل؟ کل تک تم جس رشتے کے حق میں تھی، آج میں نے اس رشتے کی حمایت میں سب تمہارے آگے کھول کر رکھ دیا۔ نہ صرف تمہارے بلکہ اپنے خوف بھی رات بھر سوچ کر دور کر لیے، خود بھی مطمئن ہو گئی اور تمہیں بھی کرنا چاہا، مگر تم ابھی تک انہی سوچوں کی سوار بنی ہوئی ہو۔ سوچو، ضرور سوچو، ان معاملات پہ زیادہ سوچنا کوئی بری بات نہیں، مگر جتنا سوچ لیا اتنا کافی ہے۔ اب مزید یوں سوچوں میں سر دیے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اٹھو اور میرے ساتھ نیچے چلو، وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ گو کہ انم کا دل بری طرح راکھ ہوا تھا یہ جان کر کہ ایزل ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی، مگر اتنی تسلی بھی ہوئی تھی کہ انکار تک بھی تو نہیں پہنچی۔ کون لوگ؟ ایزل نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ دماغ میں گھنٹیاں سی بجی تھیں۔ تمہارے ہونے والے ساس سسر۔ انداز بیان بظاہر شرارت لیے ہوئے تھا، مگر اندر سے تپا ہوا تھا۔ کون؟ التمش کے پیرنٹس؟ ایزل کا دل جی جان سے گھبرا اٹھا۔ اس نے قدرے سراسیمگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، اسی التمش کے پیرنٹس جو جلد تمہارا منگیتر یا پھر شوہر نامدار بننے والا ہے۔ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ وہ ایسا دانستہ کر رہی تھی تاکہ ایزل کے دل میں التمش کے لیے احساس جگا سکے، اس کا التمش کے لیے مائنڈ بنا سکے، مگر ایزل کی حالت تو ان کے آنے کا سن کر عجیب سی ہونے لگی۔ پورے وجود پہ اضطراب برپا ہو گیا۔ اتنی جلدی اس نے اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا؟ ابھی کل ہی تو اس نے حامی بھری تھی اور آج وہ اس کا رشتہ لینے چلے بھی آئے۔ اسے التمش سے اس قدر جلد بازی کی امید نہ تھی۔ وہ تو اسے حامی بھرنے کے باوجود بھی ہر لمحہ اپنے فیصلے کے صحیح غلط ہونے پہ غور کر رہی تھی کہ غلط ہوا تو وہ انکار کر دے گی، جبکہ التمش نے اس کی سوچوں سے انجان اپنے گھر والوں کو بھیج کر اس کی سوچوں پہ بری طرح پانی پھیر دیا۔ ان کا اتنی جلدی یوں اچانک چلے آنا ایزل کو ہڑبڑا کر رکھ گیا۔ اس پہ گھبراہٹ و بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ انم اسے اٹھنے کا بول رہی تھی، مگر وہ اٹھ ہی نہ پائی۔ ایزل کیا سوچ رہی ہو؟ اٹھ بھی جاؤ، وہ لوگ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب اچھا تو نہیں لگتا کہ تم چلنے سے انکار کر دو، کتنی بری بات ہوگی یہ۔ انم نے اسے بتلایا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو بد تہذیب کہلائے گی، مگر وہ ابھی بھی نہ اٹھی، بس آشفتگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ اب کہ انم نے اس کا بازو کھینچ کر اٹھایا تو وہ کسی گڑیا کی مانند اس کے ہاتھوں میں چلی آئی۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، اگر ماما بابا کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہ ہوا تو تمہیں بھی کوئی اعتراض اٹھانے کی ضرورت نہیں۔
وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے تم بھی ان کے فیصلے کا احترام کرنا۔ سمجھ رہی ہو نا میری باتیں؟ کمرے سے لے کر آخری زینہ اترنے تک ایسے ہی باتیں اس کی سماعتوں میں انڈیلتے ہوئے انم اسے التمش کے رشتے کی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکیاں لگاتا اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ اس کی دھمکیوں سے ڈرنے کی بجائے بس بھاگتی گئی اور گیٹ تک آ پہنچی۔ سچ شکر تھا کہ اس وقت چوکیدار اپنے کھانے کی ٹرے لینے گیا تھا، ورنہ وہ بھی کسی ظالم سے کم نہ تھا۔ سوزین نے دروازہ کھولا اور جلدی سے فرار ہو گئی۔ زاہد خبیث کی اولاد کدھر مر گیا ہے؟ شیراز کسی زخمی بھیڑیے کی مانند دھاڑا تو چوکیدار بھاگتا ہوا باہر آیا۔ جی صاحب۔ اپنے صاحب کا غصہ دیکھ کر اس کے تو طوطے اڑے کہ کہیں ایک آدھ منہ پہ کھانے نہ پڑ جائیں۔ بے غیرت ہر حرام کدھر مرا ہوا تھا؟ جلدی سے میری گاڑی نکال۔ اسے غصے سے ایک لات رسید کرتے ہوئے اس نے حکم دیا تو وہ سر پٹ بھاگا اور جلدی سے پورٹ سے گاڑی نکال لایا۔ پیر میں آئی موچ کے سبب اس سے بھاگنا دشوار ہوا تھا، تب ہی جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے گدھے کہیں کے؟ جلدی سے گیٹ کھول۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز تہس نہس کرتے۔ گیٹ کھلا تو وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگا لے گیا۔ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا کمینی عورت، اچھا بھلا پلان برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک بار سوزین ہاتھ لگ جائے تیری خبر تو پھر واپس لوٹ کر لوں گا، بلکہ آج تو تیرا کام تمام ہی کر ڈالوں گا۔ وہ سہانا سے گویا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کا کام تمام کرنے کی بات کر رہا ہے الٹا وہ اس کا کام تمام کرنے کے چکروں میں ہے۔ ماما، شائستہ کب سے آغا فارس اور ایزل کے متعلق سوچ رہی تھی۔ نہ صرف ان دونوں بلکہ وہ تو اعجاز، نادیہ اور انم کے رد عمل کا سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسا ہوگا۔ بیٹے کی چاہ کے آگے انہوں نے ہار تو مان لی تھی، مگر اس کی خوشیاں مانگنے کے لیے جن کے آگے جھولی پھیلائی تھی ان کا سوچ کر ان کا دل لمحہ لمحہ ڈوب رہا تھا۔ وہ شرمندگی اٹھانے سے خوف کھا رہی تھیں۔ ایک رشتہ توڑ کر دوسرا وہیں جوڑنے کی خواہش کا اظہار کیسے کریں گی وہ؟ انم کا ٹوٹا دل کیسے دیکھ پائیں گی وہ؟ یہی سب سوچ رہی تھی جب آغا فارس چلے آئے۔ بولو فارس، وہ بہت تھکان زدہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ ماما جان آپ کب جائیں گی وہاں؟ کب کریں گی ان سے بات؟ شائستہ بیڈ پہ بیٹھی تھیں، مگر وہ ان کے روبرو بیٹھنے کی بجائے ان کے گھٹنوں کو تھامتے فرش پہ دو زانو بیٹھ گئے۔ چلی جاؤں گی بیٹا، شائستہ نے اپنی زخمی بیٹے کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کب جائیں گی؟ پہلے ہی بہت دیر کر چکا ہوں میں، اب اور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہت بے صبرے ہو رہے تھے۔ کچھ دن رک جاؤ، اپنے ماموں ممانی کو شادی سے ہو آنے دو، پھر کر لوں گی بات، ابھی تو وہ بس نکلنے والے ہوں گے۔ شائستہ کے اس بات پہ آغا فارس کو تو میٹر ہی گھوم گیا۔ واٹ؟ کچھ دن؟ کیسے رک جاؤں کچھ دن؟ یہاں مجھ سے ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ دونوں دنوں کی بات کر رہی ہیں؟ سیریسلی ماما؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے میں آتے بولے کہ یہاں ان کا ایزل کو کھو دینے کے ڈر سے برا حال ہے اور ان کی ماں بے پرواہ بیٹھی ہیں۔ میں تمہارا حال سمجھتی ہوں بیٹا، مگر تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ خوشی منانے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اتنی بڑی بات کر کے میں ان کی خوشی کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ سارا وقت وہ وہاں پریشان نہ رہیں، یا کیا پتہ اس کے بعد جائیں ہی نہ، اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ لوٹیں گے میں پہلی بات ہی ان سے یہ کروں گی۔ وہ اسی لیے تب سے اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، ورنہ جس طرح آغا فارس ان کے آگے روئے تھے وہ اسی وقت آس لیے بھابھی کے در پہ چلی جاتی۔ یہ انتظار آپ کریں، میں نہیں۔ آپ بھلے ہی ان سے آج بات نہ کریں مگر میں جا رہا ہوں ایزل سے بات کرنے، میں اب اور دیر نہیں کر سکتا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہیں بس یہی خوف تھا کہ کہیں ایزل التمش کو ہاں نہ کہہ دے یا کہہ نہ چکی ہو۔ فارس رکو، میری بات تو سنو۔ شائستہ آوازیں ہی دیتی رہ گئیں اور وہ ان کی ہر پکار کو نظر انداز کرتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک جان اور بھی تھی جو اس کے وجود کے اندر تڑپ رہی تھی اور اسے بھی تڑپا رہی تھی۔ تب ہی اس سے بھاگنا دشوار ہو رہا تھا، مگر اس کے سر پہ شیراز کا خوف ایسا سوار تھا کہ وہ بنا مڑ کے دیکھے بس بھاگے ہی جا رہی تھی۔ وجود مکمل بھیگ چکا تھا تیز طوفانی بارش کے سبب، مگر وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگتی رہی۔ اسے کسی طرح خود کو پولیس اسٹیشن تک پہنچانا تھا۔ اس وقت اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہ تھی، ورنہ پولیس اسٹیشن کی بجائے اس کی پہلی ترجیح ہاسپٹل ہوتا۔ اسے یہاں کوئی ٹرانسپورٹ نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کی مدد کر پاتی۔ اسے خود ہی اپنی مدد کرنی تھی اور اس خاموش علاقے سے نکل کر خود کو ٹریفک سے بھری سڑک تک لے جانا تھا، مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے عقب سے ایک تیز لائٹ اور ہارن سنائی دیا۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو ایک گاڑی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کیونکہ ایک امید نظر آئی تھی۔ اس گاڑی والے سے لفٹ مانگنے کی خاطر اس نے ہاتھ ہلانا چاہا جب گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے ہی ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ رک جا، بھاگ کہاں رہی ہے؟ یہ آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ رک جا ورنہ ٹھوک ڈالوں گا، جان سے جائے گی تو۔
اس نے دھمکی لگائی۔ اس سے چلنا دشوار نہ ہوتا تو وہ اسے اگلے ہی پل جا لیتا، مگر اس کا پاؤں اتنی سی دیر میں ہی سوج چکا تھا۔ وہ تو گاڑی ہی مشکل سے چلا پا رہا تھا، تب ہی دھمکیوں کا سہارا لیا، مگر سوزین ایک غلطی کے بعد اب دوسری غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، ہو جا مرنے کے لیے تیار۔ اس بار اس نے دھمکی نہیں لگائی تھی بلکہ واقعی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سر پہ محسوس ہوتے ہوئے سوزین نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو اسے کچھ سوچنے سمجھنے یا بچاؤ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ایک زور آور چیخ تھی جو اس کے حلق سے نکلی اور پھر اس کے وجود کے دھڑم سے نیچے گرنے کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جبکہ گاڑی سے ایک پاؤں باہر نکالے آگے ہو کر شیراز نے دیکھا تو وہ بے حرکت اور ساکت پڑی تھی۔ کہیں واقعی مرور تو نہیں گئی؟ اس کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے سوزین کو سڑک پہ یوں کشیف پڑا دیکھ۔ اس نے تو بس ذرا سا ہٹ کرنے کا سوچا تھا کہ وہ گر پڑے گی تو اسے گاڑی میں بٹھا لے گا، مگر اس سے فوری طور پہ بریک لگائی ہی نہ گئی اور سوزین کا وجود گاڑی سے زوردار ٹکر کھاتا پرے جا گرا۔ منظر چھٹا تو اس نے بے دردی سے آنکھیں پونچھی اور بھیگا کاغذ لیے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج عبور کرتی باہر آئی جہاں التمش کب سے اس کا منتظر تھا، جبکہ ارحم جانتا تھا کہ اسے دیر کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھ کر ارحم تو تکلیف سے آنکھیں میچتا رخ پھیرے پرے جا کھڑا ہوا، جبکہ سوزین التمش کے روبرو چلی آئی۔ میں نے اتنے سال تمہیں اس حقیقت سے انجان رکھا، کیوں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا، اس سوال کا جواب اس کے اندر ہے۔ اس نے وہ کاغذ التمش کے سامنے کیا۔ کیسا جواب؟ پکڑ کر پڑھنے کی بجائے اس نے پوچھنے پہ استفسار کیا۔ کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کی صورت میں دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوزین نے اپنی مجبوری بتائی تو التمش نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کاغذ کو تھام لیا اور کھولنے لگا۔ کاغذ سوزین کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر وہ اس گیلے پن کو نظر انداز کرتا لفظوں کو پڑھنے لگا اور پھر اس کی نگاہوں سے چند لفظ ایسے گزرے کہ جنہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آنکھیں حیرت سے مکمل پھیل گئیں۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ آج اسے حیرت کے جھٹکے لگنے کا دن تھا؟ اس نے کاغذ سے نظریں ہٹا کر بے یقینی بھری نگاہیں سوزین پہ ڈالیں، مگر روتی ہوئی سوزین کی صورت اس سے دیکھی نہ گئی تو نظریں واپس موڑ گیا۔ کیا یہ سچ ہے سوزی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ غم کی تصویر بنی اسبات میں سر ہلا گئی۔ ایزل، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انم اسے لیے نیچے آئی اور اپنے برابر صوفے پہ بٹھانے لگی جب نرمین نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ماشاء اللہ، پہلے سے بہت پیاری ہو گئی ہو۔ ہاں، مگر کچھ کمزور سی لگ رہی ہو۔ نرمین نے نہ صرف اس کی کمزور صحت بلکہ اس کے چہرے کی بے رونقی بھی محسوس کر لی، مگر وجہ ندارت۔ پچھلے دنوں کافی طبیعت خراب رہی اس کی، بس اسی لیے کمزور ہو گئی ہے، اور پھر کچھ کھاتی بھی تو نہیں ٹھیک سے، بول بول کے کھلانا پڑتا ہے۔ جواب نادیہ کی طرف سے آیا۔ بری بات، اپنا خیال رکھا کرو بیٹا۔ آخری بار جب تمہیں دیکھا تو کتنی گول مٹول سی تھی اور اب دیکھو اتنی کمزور۔ مکرم شفقت بھرے لہجے میں بولے تو جواباً ایزل زبردستی مسکرائی۔ جی انکل، اور دو لفظی جواب ان کے سپرد کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب بنا مزید وقت ضائع کیے ہم اپنے یہاں آنے کا مقصد آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ نرمین نے تمہید باندھی۔ جی بھابھی بتائیے۔ اعجاز سننے کو تیار بیٹھے تھے۔ دراصل نادیہ اور بھائی صاحب، بات کچھ یوں ہے کہ ہم یہاں اپنے بیٹے التمش کے لیے آپ کی بیٹی ایزل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ نرمین نے اپنی بات مکمل کرتے ہی کنکھیوں سے ایزل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ حیرت جیسے کوئی تاثرات نہیں ابھرے تھے۔ اس سے وہ یہ تو جان گئیں کہ واقعی اس رشتے کو لے کر فیصلہ دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے۔ وہ تو نہ حیران ہوئی، مگر نادیہ اور اعجاز بری طرح چونکے اور بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رشتہ؟ یہ لفظ بیک وقت ان دونوں کے منہ سے ادا ہوا۔ جی رشتہ، وہ بھی التمش کی رضامندی سے۔ وہ پسند کرتا ہے ایزل کو اور ہمیں بھی اس کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس بار مکرم بولے تھے۔ سبھی بول رہے تھے سوائے انم اور ایزل کے۔ دونوں کا دل اس وقت بے چینی اور بے قراری جیسے احساسات لیے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہاں سننا چاہتی تھی تو دوسری ہاں نہ میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ پسند؟ اس بار یہ لفظ صرف اعجاز کے لبوں سے نکلا اور پھر وہ مسکرا دیے۔ آپ لوگوں کا اعتراض اور رضامندی دونوں ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو التمش کے رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ مکرم متانت و احترام سے پوچھ رہے تھے، جبکہ نادیہ اور اعجاز ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اعجاز کا جواب تو نادیہ پڑھ گئیں، جبکہ نادیہ کا جواب ابھی اعجاز پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، انکار کا پورا حق ہے آپ کو۔ ان کی خاموشی پہ نرمین جلدی سے بولی، جبکہ ان کی اس بات پہ مکرم نے سخت نگاہوں سے انہیں گھورا تھا، جس پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئیں۔ اعتراض کی کیا بات ہے مکرم؟ ہمیں تو التمش بہت پسند ہے، بہت پیارا بچہ ہے وہ، اور پھر ہم سب ایک دوسرے کے لیے انجان بھی نہیں ہیں۔
برسوں سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اعجاز نے بولنے میں پہل کی تو ایزل نے پریشانی سے اپنے لب کاٹے، جبکہ انم کے خوف کا ایک سرا تو اسی لمحے ٹوٹ گیا۔ اس کا دل قدرے مطمئن ہوا۔ جس طرح آپ لوگ حیران پریشان ہو رہے تھے، مجھے لگا ابھی اعتراض اٹھا لیں گے، نرمین نے کچھ ہنستے ہوئے کہا۔ اندر ہی اندر طنز کیا گیا، جو کہ کسی نے محسوس ہی نہ کیا۔ نہیں، دراصل آپ لوگ یوں اچانک چلے آئے اور پھر ایک دم سے رشتے کی بات کر ڈالی، تو یہ رد عمل دینا شاید فطرتی بات تھی۔ نادیہ کچھ جھجک کر بولی، لو کر لو بات۔ ارے رشتہ ایسے ہی تو مانگا جاتا ہے اچانک سے، پہلے سے اطلاع تھوڑی نہ دی جاتی ہیں کہ ہاں نا کے لیے سوچ لو ہم رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ نرمین کا وہی انداز تھا، بظاہر ہنسی اور اندر ہی اندر تمسخر۔ ارے بھابھی صاحبہ، نادیہ کا مطلب وہ نہیں تھا۔ اصل میں ایزل ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ ہے، ابھی صرف 19 سال کی ہے وہ۔ اگلے چند سالوں تک ہمارا اس کی شادی تو کیا، رشتے تلاشنے کا بھی ارادہ نہ تھا۔ ایسے میں اس کا رشتہ آ جانا، وہ بھی التمش کے لیے، ہمیں سرپرائز کر گیا۔ اعجاز نے نادیہ کی بات کی تفصیل سے وضاحت پیش کی۔ تو یعنی خوشگوار حیرت ہے یہ، اور آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں؟ دیکھ لیا نرمین، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ التمش کے لیے بھلا یہ کیوں انکار کریں گے، بس تم ہی گھبرا رہی تھیں۔ مکرم نے پہلی بات ان سب سے کہنے کی بجائے دوسری باتیں نرمین کے قدرے قریب ہوتے ہوئے ہولے سے کہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمیں تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس کی بنا پہ کوئی اعتراض اٹھائیں، مگر ہم ہاں یا نا کا فیصلہ اپنی بیٹی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایزل کو اگر کوئی اعتراض ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اس کی ساری زندگی کا معاملہ ہے، اس کی مرضی و خوشی کا اس معاملے میں سب سے پہلے حق ہے۔ اعجاز نے فیصلے کا حق ایزل پہ چھوڑا تو ایزل کو گویا کرنٹ لگا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس گھبراہٹ میں بار بار صوفے کی کور کو مٹھیوں میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابھی ان سب کے سوالات کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا، اس سے جواب مانگا جائے گا، مگر وہ کیا جواب دے گی، کیسے دے گی، یہی تو وہ نہیں جانتی تھی۔ یہی تو سب سے بڑی پریشانی تھی جو وہ اندر ہی اندر اس وقت اٹھا رہی تھی۔ اعجاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری رضامندی یا غیر رضامندی بعد میں، پہلے ہماری بیٹی کی ہاں نا ضروری ہے نا۔ نادیہ نے بھی اعجاز کی بات کی تائید کی۔ ایسا ہے تو پھر ایزل سے جان لیتے ہیں اس کی رضامندی، اسی لیے تو اسے بلایا ہے کہ ساری بات اس کے سامنے کی جائے۔ مکرم ایزل کی طرف ہوئے۔ ہاں بیٹا بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو کھل کر بتاؤ، یا اگر سوچنے کا وقت درکار ہے تو وہ بھی لے لو۔ اعجاز نے ایزل سے اس کی مرضی پوچھی تو وہ حد درجہ کشمکش میں گھری ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ اس کی یہ ساری گھبراہٹ، کشمکش اور حرکات انم کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہ تھیں۔ وہ خود اس سے بھی کہیں زیادہ پریشانی کا شکار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے ایزل کے لبوں سے ہاں نکلوا دے۔ بولو بیٹا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی اور جھجک کو دیکھتے ہوئے اب کے نادیہ نے استفسار کیا۔ مما مجھے اس سے قبل کہ وہ یہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی جس کے متعلق وہ خود بھی نہیں تھی کہ کیا کہنے والی ہے، تب ہی ہاں بالکل اسی لمحے کوئی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ اس جانی پہچانی آہٹ کو پا کر اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو پھر الفاظ گویا اپنی موت آپ مر گئے، حلق کے اندر ہی کہیں دم توڑ گئے۔ سامنے وہ کھڑے تھے، بے حرکت، کشیف اور ساکت۔ ماما بابا کچھ پوچھ رہے ہیں ایزل، بولو نا، کیا تمہیں التمش کے رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی لمحہ لمحہ انم پہ کوڑے برسا رہی تھی۔ وہ رہ نہ سکی اور بول پڑی، جبکہ ایزل تو بس یک ٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو خود حیرت کا مجسمہ بنا، کبھی ایزل تو کبھی ان مہمانوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ کاغذ ہاتھ میں لیے حق دق کھڑا تھا، کبھی سوزین تو کبھی ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بلک بلک کر رو رہی تھی تو دوسرا رخ پھیرے اپنی اذیت ناچتی آنکھوں کو پوشیدگی کی آڑ میں رکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے سوسی؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ اب کے سر ہلانے کی بجائے اس نے زبان سے اقرار کیا۔ بٹ آئی کانٹ بلیو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ نفی میں سر تمہیں یقین کرنا ہوگا التمش، جب تمہیں یہ یقین آ گیا ہے کہ حالہ تمہاری بیٹی ہے تو اب اس بات پہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ جس نے تمہاری بیٹی کو ماں بن کر پالا، در حقیقت وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ التمش کی بے یقینی پہ وہ رہ نہ سکی اور یقین دلانے کو آخر وہ الفاظ بول ہی گئی جو سوچتے ہی ہمیشہ اس کی روح پھڑ پھڑا اٹھتی تھی، دل تڑپ اٹھتا تھا، وجود جلنے لگتا تھا۔ وہ الفاظ جن کو سوچنے سے ہی اذیت لہو بن کر اس کے پورے وجود میں سرائیت کرنے لگتی تھی، آج انہیں اس نے ادا کر ہی دیا۔ وہ الفاظ جنہیں ان 3-3.5 برسوں میں اس نے اپنے لبوں سے ادا نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، آج بے ساختہ ہو کر نکل پڑے۔ وہ الفاظ جن کو ادا کرنے پر اسے لگتا تھا کہ محرومی کی تکلیف سے وہ فنا ہو جائے گی، اب اپنا آپ سنبھالے کھڑی تھی۔ سن لیا تم نے التمش، تمہاری دوست کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں بن کر بھی اس خوشی سے محروم رہ گئی۔
میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ میرے وجود کے اندر ہی اس کا ننھا وجود دم توڑ گیا۔ میرا بچہ مجھے اپنے لمس سے روشناس کرائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا میرا بچہ۔ مر گیا میرا بچہ التمش، مر گیا میرے جگر کا ٹکڑا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ ایک دم سے گھٹنوں کے بل فرش پہ جا گری اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی چلی گئی۔ التمش نے اسے تکلیف اور افسوس بھری نظروں سے دیکھا اور اسے رونے دیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ کھل کر رو لے۔ اس نے دانستہ اپنی بے یقینی ظاہر کی۔ ہاں، اسے سوزین کی رپورٹ دیکھ کر دھچکا ضرور لگا تھا، حیرت بجا تھی، مگر یقین نہ آنا بچکانہ بات تھی۔ اس دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ماں نہیں بن سکتی۔ یہ کوئی انوکھی بات یا بے یقینی کی بات نہ تھی، مگر التمش نے بے یقینی اسی لیے ظاہر کی کہ سوزین اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کرے جنہیں ادا کرنے سے وہ ڈرتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ کچھ سوالوں کے جواب لفظوں کی صورت میں دینا آسان نہیں ہوتا، اس کے بعد جواب جانتے ہی اس نے سوچ لیا کہ اس سوال کا جواب لفظوں کی صورت میں ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ اس حقیقت کو اعلانیہ نہیں بتائے گی تب تک اس کے اندر کی تکلیف میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک بار زبان سے اعتراف کرنا بہت ضروری تھا، جو کہ آج التمش کے سبب اس نے کر لیا۔ یہاں وہ نیچے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ وہاں ارحم انگلی اور انگوٹھے کے سہارے آنکھوں کے آنسوں کو واپس دھکیلنے کی کوشش میں تھا۔ سوزین کے الفاظ اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا رہے تھے جتنی کہ اس وقت خود اسے مل رہی تھی، کیونکہ بچہ تو اس نے بھی کھویا تھا۔ سوزین ماں تھی تو وہ باپ تھا، وہ باپ جس نے لمحہ لمحہ اس بچے کے اس دنیا میں آنے کا انتظار کیا تھا، اور جب وہ آیا تو مردہ حالت میں۔ سوزین اس وقت بے ہوش تھی، مگر سب سے پہلے اپنے بچے کو مردہ حالت میں دیکھنے والا وہی تو تھا۔ مجھے ایک بار میرے بچے کو سینے تک سے لگانے نہیں دیا، مجھے اسے چھونے تک نہ دیا، اور اسے لے گئے مٹی تلے دفن کرنے۔ اس ماں نے کیسے اپنے بچے کو خود سے جدا کیا، تم کیا جانو التمش، تم کیا جانو کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا ہیرا کھویا ہے، وہ ہیرا جس کا کوئی مول نہ تھا، وہ ہیرا جو ایک ماں کے لیے ہر خزانے سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ کھو دیا میں نے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی، آنسوؤں سے تر آواز کے ساتھ اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، آواز بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ لرز بھی رہی تھی۔ درد سے چول لہجہ تھا اس کا جو التمش کو تو دکھی کر ہی رہا تھا، مگر ارحم کا تو دل چیر کر رکھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ سوزین کی اس وقت کیا حالت تھی؟ اس وقت اس نے سوزین کو کیسے سنبھالا یہ وہی جانتا تھا۔ مجھے میرا بچہ لادو کی منتیں کر کر کے اس کی زبان نہیں تھک رہی تھی، اسے سب یاد آنے لگا۔ ہاسپٹل کا وہ منتظر ارحم کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کیا بات کروں گا، کیسے کروں گا، کہاں سے شروع کروں گا؟ اف، وہ میری بات سنے گی بھی یا پھر مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دے گی؟ گھر سے نکل کر اس کے در کی طرف قدم بڑھاتے وہ مسلسل اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ ایزل سے بات کیسے کریں گے، کہاں سے لائیں گے وہ الفاظ جو گھبراہٹ کے مارے دور بھاگتے جا رہے ہیں، کیسے کریں گے روبرو اظہار، اور اگر ان کا ایک لفظ تک سننے کو تیار نہ ہوئی اور اس دن کی طرح دھکے دے کر کمرے سے نکال ڈالا تو؟ ایسا کروں گا، کھلے آسمان تلے اپنی محبت کا اظہار کروں گا تاکہ بے در ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ جتنے بھی دھکے مار لے مجھے نکالنے کو کوئی دروازہ ہی نہیں ملے گا۔ اپنی اس بے وقوفانہ بات پر کب سے پریشان وہ اب مدھم سا ہنسے تھے۔ میں آ رہا ہوں میری جان، تم ہی سے مانگنے۔ لبوں پہ دلکشی سے بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اپنی ہی جان میں لاؤنج میں داخل ہوئے، مگر یہ کیا؟ اسی لمحے سماعتوں سے ٹکرانے والے الفاظ اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ سراسیمہ رہ گئے۔ یہ وہ کیا سن رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ التمش کے والدین ایزل کا رشتہ مانگنے آئے تھے اور ایزل سے اس کی مرضی پوچھی جا رہی تھی۔ تو کیا انہوں نے دیر کر دی؟ نہیں، انہوں نے دیر نہیں کی تھی، ابھی تو وقت ان کے ہاتھ میں تھا، ابھی تو ایزل کا اقرار یا انکار باقی تھا، وہ اسے روک سکتے تھے، ہاں بالکل روک سکتے تھے۔ ایزل، وہ اسے پکار بیٹھے، مگر یہ پکار کتنی دھیمی، کتنی مدھم تھی، اس پکار پہ کسی ایک کا سر بھی ان کی طرف نہ پلٹا، کسی ایک کی نظر بھی ان کی طرف نہ اٹھی، مگر اس نے سن لی جس کو پکارا گیا۔ ہاں، ان کے ہلتے لب اس سے چھپے ہوئے نہ تھے، ان کی حیرت، حسرت و التجا میں لپٹی پکار اس کی سماعتوں سے پہلے اس کے دل تک پہنچی تھی۔ ماما بابا کچھ پوچھ رہے ہیں ایزل، بولو نا، کیا تمہیں التمش کے رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ انم اس سے اس کی مرضی پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بت بنی بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی اپنی حالت اس وقت کسی مجنون سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا، یہ ان کی التجا تھی کہ وہ انکار کرتے، مت کرے ہاں، پوچھا ایزل سے جا رہا تھا، جبکہ انکار میں سر ان کا ہل رہا تھا، جبکہ اس نفی میں ہلتے سر پہ ایزل واقعی جواب میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال پائی۔ وہ دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں، وہ آنکھیں جن میں کیا کچھ نہ تھا، درد و رنج، اذیت، حسرت و التجا اور بے تحاشا کر ان آنکھوں میں دیکھنا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی، بری طرح تڑپ اٹھی، دل بری طرح مٹھی میں جکڑ کر لہو لہان ہوا تھا۔
اس نے تڑپ کر ان فریاد کرتی نگاہوں سے نظریں ہٹائیں۔ ارے بھئی اعتراض کیسا؟ یہ رشتہ ایزل کی مرضی ہی سے تو آیا ہے، دونوں بچوں کے برابر کی رضامندی شامل ہے اس میں۔ کب سے خاموش بیٹھی نرمین نے ایک زوردار دھماکہ کیا تو سب بھونچکا کر رہ گئے، سوائے ایزل اور انم کے۔ انم کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ آئی، جبکہ ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بے ساختہ اس نے آغا فارس کی طرف دیکھا تو یعنی اس نے اپنی ضد کے آگے ہار نہیں مانی۔ ان کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا تھا اس وقت، مگر افسوس کہ اس ٹوٹے دل کا شور صرف وہی سن سکتے تھے۔ ایزل کی سماعتیں اس شور سے محروم ہی رہیں۔ وہ کب سے وہیں کھڑے تھے، آگے آنے کی نہ ہمت و سکت تھی، نہ ہی قدم اجازت دے رہے تھے۔ سوائے ایزل کے باقی سب ان کی موجودگی سے انجان تھے۔ مکرم اور نرمین کا دھیان ان کی طرف گیا ہی نہ، جبکہ انم، اعجاز اور نادیہ کی ان کی جانب پیٹھ تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم سے تو ایزل نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ نادیہ اور اعجاز حیران ہوئے تھے۔ دراصل ہمیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی آنے کی، ورنہ ایزل یقیناً آپ سے آج کل میں بات کر ہی لیتی۔ مکرم نے ایک سخت گھوری سے اپنی بیوی کو نوازتے ہوئے ان دونوں کی حیرت کو بروقت دور کیا۔ ایزل بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ اعجاز نے کب سے چپ بیٹھی بیٹی سے کنفرم کرنا چاہا، جس نے باپ کو دیکھنے کی بجائے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ کہہ دو کہ نہیں، کہہ دو کہ تم نے انہیں نہیں بلایا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف التمش کے کہنے پہ آئے ہیں۔ کہہ دو ایزل کہ یہ سچ نہیں ہے۔ وہ آنکھیں امید لیے کھڑی تھیں کہ ابھی وہ کہے گی کہ نہیں بابا، یہ سچ نہیں ہے، اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان کے انکار پہ اکساتی آنکھیں وہ پڑھ گئی، مگر جی بابا یہ سچ ہے، مگر پڑھ کر بھی انجان بن گئی اور وہ الفاظ کہہ گئی جو آغا فارس کی سماعتوں کو چیر کر رکھ گئے۔ ان کی امید کا دیا ظالم طوفانی ہوا سے پھڑ پھڑا کر بری طرح بجھ گیا۔ لیں جی، اب تو ایزل نے بھی کہہ دیا کہ اس کی مرضی بھی شامل ہے، اب تو دیری یا مزید سوچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو پوری تیاری کر کے آئی ہوں، پتا تھا رضامندی ملے گی تو پہلے ہی انگوٹھی ساتھ رکھ لی تھی۔ نرمین تو ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھی تھی، جبکہ انگوٹھی کا نام سن کر ایزل کی جان نکلی۔ جان تو کسی اور کی بھی نکلی تھی۔ انگوٹھی؟ وہ حیرت میں لپٹا لہجہ لیے ہولے سے بڑبڑائی اور آغا فارس کی طرف دیکھا، جو کہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ ان کی نگاہوں کا زاویہ دیکھتے ہوئے ایزل نے بھی اس طرف رخ کیا تو مبہوت رہ گئی۔ اس کی نگاہیں نرمین کے ہاتھ میں موجود ڈبی پہ پڑیں، جس کے اندر گولڈ کی ایک نفیس سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ انگوٹھی نکال کر نرمین نے اس سے ہاتھ مانگا تو دہلیز پہ کھڑے شخص کی جان اس جملے پہ تڑپی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ مانگ رہی تھی، مگر ایزل کو لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھوں میں قید ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی، نہ صرف اپنا ہاتھ بلکہ اس وقت اسے اپنا پورے کا پورا وجود پتھر ہوتا محسوس ہوا۔ نہیں ایزل، نہیں، پلیز نہیں۔ ان کی سرخ پڑتی آنکھوں میں پھر سے التجا پیدا ہوئی۔ ایزل سوچ کیا رہی ہو، ہاتھ آگے کرو۔ انم نے بھی اسے اکسایا۔ ایزل نے آغا فارس کی طرف دیکھا اور انہوں نے اس کی طرف۔ ایک بار پھر دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو ایک بن کہی فریاد ایزل تک پہنچی۔ ان کی آنکھوں کی تڑپ اور التجا اور ان میں امٹ امٹ آتا درد ایزل کو اپنے سینے میں اترتا محسوس ہوا۔ اس شخص کی فریاد کرتی آنکھیں بے بسی سے بھرپور چہرہ دیکھ کر اسے اس لمحے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ دیکھ تو انہیں رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جب وہ بالکل اسی طرح کھڑی آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے فریاد کر رہی تھی کہ نہیں آغا، پلیز نہیں۔ مگر انہوں نے اس کی ہر فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی بہن کی انگلی میں اتار دی۔ کتنا چیخ چیخ کر فریاد کی تھی، اس کی آنکھوں نے کتنا تڑپی تھی وہ اس وقت، مگر اس شخص نے اس کی ساری چیخوں، ساری التجاؤں کو پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ وہ منظر یاد آیا تو ایزل کی تکلیف میں گویا 100 گنا اضافہ ہوا۔ ایک شکوے سے بھرپور نگاہ آغا فارس کی طرف اٹھی اور پھر اس نگاہ کے ساتھ ساتھ پہلو میں گرا اس کا ہاتھ بھی بے ساختہ ہوتا اٹھ گیا۔ مگر وہ انجان تھی، وہ اس بے ساختہ پن سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا ہاتھ کب اٹھا اور کب اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی التمش کے نام کی انگوٹھی سے سجا دی گئی۔ یہاں آغا فارس کو لگا جیسے سب ختم ہو گیا، سب چھن گیا۔ ان کی آخری امید بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ ان کی تڑپ، ان کی فریاد، ہر چیز کو کچل دیا گیا۔ وہ انگوٹھی نہیں بلکہ ایک ایسا تمانچہ تھا جو پوری جان سے ان کے منہ پر لگا۔ وہ انگوٹھی نہیں بلکہ کوڑا تھا جس کی کاری ضرب ان کا سینہ اندر تک چھلنی کر گئی۔ اس کاری ضرب سے ان کا دل وہیں بلاسٹ ہوا، دھڑکنوں کا تانا بانا وہیں رکا۔ ان کے سینے میں تکلیف کا ایک جہاں سا امڈ آیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے کسی شاخ بیت کی مانند لہرا کر دروازے سے جا لگے۔ سب کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر آئی تھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں سن پا رہے تھے۔ دھندلاتی بصارت لیے وہ سب کے ہلتے لب محسوس تو کر رہے تھے، مگر انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سنائی کیسے دیتا جب کان ہی سائیں سائیں کر رہے تھے؟
چاروں اطراف بس بلاسٹ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ یہ وہ حالت تھی جو ایک پرانا منظر یاد دلاتی تھی۔ وہ منظر بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا جب ایزل کی آنکھوں نے اپنے من چاہے شخص کے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی دیکھی، اور پھر اسے کچھ سنائی نہ دیا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ دل میں درد کا لاوا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے کا منظر گدلا ہونے لگا۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ یہاں انگوٹھی پہنائی گئی اور وہاں وہ لہرا کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بالکل ویسا ہی تو منظر تھا، وہی تڑپ، وہی فریاد اور وہی حالت۔ ہاں مگر آج کردار ضرور مختلف تھے۔ اس روز ایزل تڑپی تھی جبکہ آج تڑپنے کی باری آغا فارس کی تھی۔ اس روز اذیت و محرومی ایزل کے حصے میں آئی تھی اور آج اس محرومی کو پانے والے آغا فارس تھے۔ حالات مختلف نہ تھے مگر کردار مختلف تھے۔ ایزل کی انگلی میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی کیا اتری؟ آغا فارس کو لگا جیسے ان کی زندگی نے وقت کی مہلت سے ہاتھ ہٹا لیے ہوں۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائیں گے اور چکرا کر گر پڑیں گے، اور وہ گر بھی پڑتے اگر جو ان کا دوسرا ہاتھ اس وقت دروازے کے نوب کا سہارا نہ لیتا۔